به ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آن لائن اسٹوڈنٹس آپ لوگ مجھے پلیز کنفرم کریں میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو پھر میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں انشاءاللہ. آن سائٹ اسٹوڈنٹس میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگ آرام سے سن پا رہے ہیں مجھے؟ شامیر بھائی سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک، چلے الحمدللہ. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کا سبق شروع کریں، میں نے کچھ آیتیں رہ گئی تھی پچھلی کلاس میں، پہلے اس کو کور کر لیتے ہیں. آیت نمبر 21 پہ آ جائیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 21. اور میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہوگی کہ جب بھی آپ میری کلاس میں بیٹھیں گے، کیونکہ قرآن کی کلاس ہے، تفسیر کی کلاس ہے، تو آپ کے سامنے قرآن ہونا چاہیے. جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آیت آپ کے سامنے. میرے نوٹس جو آپ کو مل چکے ہیں وہ کھول دیں، یا قرآن آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی بھی اپلیکیشن ہے قرآن سے ریلیٹڈ، آپ وہ کھول دیں، وہ یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. بات چل رہی ہے اصحاب کہف کی، اور اصحاب کہف کے بارے میں ہماری ابتدائی گفتگو ہو چکی تھی. کون لوگ تھے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک اچھے گھرانوں کے کچھ نوجوان تھے، صاحب ایمان تھے، وقت کا بادشاہ. وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کو پہچانتے تھے، اور انہوں نے منع کر دیا بادشاہ سے، بالکل معذرت کی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. بادشاہ نے ان کو وقت دیا کہ تم سوچ لو، تمہارے پاس اب دو آپشن ہیں، یا تو تم جس اللہ کے ماننے والے، جس خدا کے ماننے والے، اس کا انکار کر کے میرے دین پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، میری عبادت کرو یا میرے حکم کے تابع ہو جاؤ، یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو فیصلہ آپ کا ہے. تو انہوں نے تھوڑا ٹائم لیا، اور انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہیں کسی غار میں پناہ لیتے، بچ جائیں گے، غار میں پناہ لیتے ہیں. تو انہوں نے غار میں پناہ لی. اللہ عز و جل نے اس غار کا جو محل وقوع ہے، اس غار کی جو ایک خد و خال، یا اس غار کی جو صفات تھی کہ وہ کیسی غار تھی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ بس اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور وہ خود جو ہے نا، وہ ایک ان کو اللہ تعالیٰ نے سلایا، اور ان کا کتا بھی وہیں پر غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ سارا پروٹوکول ان کے لیے تھا کہ کوئی بھی قریب آ نہیں سکتا تھا. یہ ساری بات ہم نے کی. اچھا، پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلانے کے بعد اٹھایا، جگایا، اور ان کا معاملہ فاش کیسے ہوا کہ وہ ان میں سے جب وہ اٹھے، آپس میں کوئی ڈسکشن کی کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا ٹائم گزارا، ایک دن گزارا، کسی نے کام میں دن کا کوئی حصہ گزارا ہوگا، بھوک لگی بھی ہے زوروں کی، ایسا کرو کہ تم میں سے کوئی شخص جائے، یہ چند ان کے پاس کرنسی تھی، سکے ہیں، لے لو اور دیکھو کسی اچھی سے ہوٹل سے، اچھی سی دکان سے کھانا لے کے آنا، صاف ستھرا. جب وہ گیا تو وہ 300 سال پرانی کرنسی انہوں نے دیکھی، اور اس شخص کے جو اس کا جو ظاہری حلیہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے کوئی چوغا پہنا ہوگا، 300 سال پرانا کا لباس پہنا ہوا تھا، تو وہ بھی عجیب سا تھا. تو اس معاملے کے لیے سب جمع ہوئے، رش لگ گیا، اور اس کیس کو جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پھر یہ راز عقدہ کھلا کہ یہ وہی لوگ تھے جو بادشاہ کے دور میں غائب ہو گئے تھے. اور اس وقت پورا کا پورا جو ملک تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. مطلب مسلمان ہونے سے مراد وہ عیسائی. اس وقت چونکہ عیسائیت وہ اس پہ تحریف نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ عز و جل نے، اگر کچھ تحریف ہوئی بھی تھی لیکن اس کے اندر وہ شرک اور وہ جتنے بھی خرافات اور رسومات ہیں وہ داخل نہیں ہوئے تھے. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. جب انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان پر، مطلب وہ جب گئے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کی، لوگوں کو ان کے حوالے سے انفارمیشن دی تاکہ وہ لوگ جان سکیں. کیا جان سکیں؟ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ کس چیز کو پروف کیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے؟ کیا چیز پروف ہوئی؟
یہ موت سے زندگی، جی موت کے بعد زندگی، یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھا ان کے لیے کہ 300 سال تک سونے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اٹھا سکتا ہے تو یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے جو وعدے ہیں کتابوں میں وہی کے ذریعے بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے پہ قادر ہے۔ ویسے ایک معمول کے مطابق جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ تو ہر روز سورج جب غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، ہم سب سوتے ہیں اٹھتے ہیں، ہمارا سونا ہمارا اٹھنا، یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ مرنے کے بعد انسان، سونے کے بعد انسان جب سو جاتا ہے کیا وہ اپنے سینسز میں ہوتا ہے؟ اس کی بہت ہی اسپیسیفک سینسز شاید کام کرے، تو سب سے مطلب ہو سکتا ہے کہ سننے کا سینس سوتے ہوئے انسان کا کام کر رہا ہوتا ہے، یا سوچنے کا سینس، ٹھیک ہے، سوچ بھی نہ سینس کہ وہ جہاں مطلب شعوری طور پر نہیں سوچ سکتا چیزیں، روح جدا ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہاتھ بھی لگاؤ تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن سب سے زیادہ اسپیسیفک سینس اگر کسی سوئے ہوئے آدمی کی کوئی سینس کام کرتی ہے، کون سی سینس ہے؟ سننے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر تبکی دی، تبکی دینا کانوں کے الفاظ ہیں کہ کانوں میں تبکی دی، مطلب اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سنایا کہ وہ باہر خارجی وجوہات سے بالکل غافل ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پر لوگوں کو مطلع کیا، ان کا معاملہ، ان کا راز فاش ہوا، ان کا معاملہ کھلا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے قیامت آنی ہے بھائی، اس کے لیے سنجیدگی اختیار کرو۔ ان لوگوں کے لیے چونکہ وہ ایک لائیو آبزرور تھے، انہوں نے اس کو دیکھا، لائیو ویور تھے اس واقعے کے، عینی شاہد، ان کے لیے بھی اس میں نشانی ہے، اور ہمارے لیے بھی نشانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا آج بھی نا، یہ صرف قرآن سے ثابت نہیں ہے واقعہ، یہ واقعہ آج بھی اس دوسرے طریقے سے، مطلب آپ کو ہسٹوریکلی بھی اس واقعے، اس کے اوپر رومن نے کچھ کتابیں لکھی تھی دا سیون سلیپرز کے نام سے، ٹھیک ہے، گرچہ ہم کنفرم نہیں کر سکتے وہ 7 تھے یا نہیں تھے، لیکن قرآن کا اشارہ بھی، قرآن کے خاموش اشارے سے یہ بات پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ 7 ہی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ اچھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیلات نہیں بتائی کہ کیا ہوا، لوگ جمع ہوئے، ان 7 لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، مختصر یہ کہ وہ شخص واپس آیا ہوگا، اپنی جگہ پہ لیٹ گیا ہوگا اللہ کے حکم سے، اور وہیں پر ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو اب یہ بہت بڑی نشانی تھی، چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ تو اس وقت لوگ جمع ہوئے، میڈیا آئی ہوگی، پولیس آئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے ہوں گے کہ بھئی اب یہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرو، ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا۔ اور اس کو کیا بولتے ہیں، کون سی ٹیم ہوتی ہے فورسینک، کیا بولتے ہیں اس کو، فورینسک، وہ ٹیم بھی آئی ہوگی، ٹھیک ہے، انہوں نے پوری تھے اب جتنی اس کے پاس اس ٹائم کی ٹیکنالوجی تھی، تو انہوں نے پوری چھان بین کی۔ اب ڈسکشن کیا ہو رہی، ڈسکشن یہ ہو رہی، باقی سارے کام تو ہو گئے، اب ذرا کیونکہ سب سے زیادہ نا مسئلہ دین، یہ مذہب والے لوگوں کو سب سے بڑا مطلب مسئلہ ان کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو چیزیں تھے ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی، عبرت لینے کی ضرورت تھی، اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ جی ایسا کرتے ہیں، یہ بڑے برکت والے لوگ تھے نا، ان کے اوپر کوئی مسجد بناتے ہیں، کوئی مزار بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے لوگ ہر دور میں تھے کہ جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ برکت والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کوئی مزار بنا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وقال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ اس معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا ہم اس پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے، مزار اور عمارت بنائیں گے، ٹھیک ہے، اذان کے جواب دیتے ہیں۔
कैसे हैं इंशाल्लाह भाई, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई और आपको टाइम से आना पड़ेगा। सर मैं पिकनिक से आ रहा हूँ, मैं अल्लाह आपको बरकत दे, नहीं ऑर्गेनाइज की थी। अल्लाह ताला आपकी पिकनिक कबूल फरमाए। अच्छा जी, सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम। अब ये डिस्कशन, अच्छा यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो पहली बात ये कि सबसे बड़ा मसला कि अब ये बड़ी बरकत वाले लोग थे, इसके ऊपर ना कोई मजार बना, ठीक है। तो अब मजार बना नहीं बना नहीं पता, ये कहाँ पर थे नहीं पता। ये जो तस्वीर में आपको नजर आती है ना, वो एक घर सा बना हुआ है, दरवाजा, ठीक है, ये कंफर्म जगह नहीं है। हमारे यहाँ ना लोग अंदाजे बहुत लगाते हैं, बस जहां पर कोई करामत हो ना वो जगह नजर आ जाए, क्योंकि उससे बड़ा कारोबार का अड्डा बिजनेस आइडिया है, बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है कि अपने किसी दादा को दफना के ना उसके ऊपर कोई इमारत बनाओ, आप करोड़पति बन जाए। ठीक है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और लोग चूंकि सादा लोग सोचते नहीं है, जहां पर लोग सोचते नहीं है वहां पर इस तरह के काम चल रहे होते हैं जी। नहीं, कंफर्म नहीं है कहाँ पड़ता, इसके बारे में कुछ। और ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने ऐसे जगहों को छुपा के रखा है, ठीक है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है। अच्छा जी, सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम, करीब वो कहेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग कभी भी टू दी पॉइंट, जो अल्लाह ताला ने इस वाक़ये से जो चीज अल्लाह ताला साबित कर रहा था उस पर कोई आ ही नहीं रहा कि क़यामत आएगी, उस पर कोई नहीं आ रहा। डिस्कशन क्या चल रही है, बहस क्या चल रही है, मस्जिद बना लेते, एक बहस ये चल रही है। मतलब ये देखो, ये इंसान का ना एक मिजाज है, उस पर अल्लाह ताला ने उस मिजाज का जिक्र किया है कि काम की बात नहीं, इधर उधर के पॉइंट्स पे जा रहे हैं। वो जो मकसद है, मकसद के ऊपर कोई नहीं आ रहा। आज हमारा भी यही हाल है, मकसद के ऊपर कोई नहीं आ रहा, इधर उधर से पॉइंट्स निकाल रहे होते हैं। दूसरा क्या, डिस्कशन शुरू हो गई, क्या 3 थे, अरे यार तुम्हें क्या पता 5 थे, ना तुझे पता है ना तुझे पता है 7 थे। इस पर डिस्कशन, अब आपस में शर्तें लग रही है, शर्तें लग रही हैं, आपस में डिस्कशन चल रही है, दलाइल जमा किए जा रहे, 3 थे, साबित किया जा रहा है, चौथा उनका कुत्ता था। ठीक है, सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम, कहेंगे 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। ठीक है, मेरे कुत्ते की तजवीद कितनी अच्छी है ना, कुत्ता। तो चौथा उनका कुत्ता था, ठीक है। अच्छा, काफ 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 कुत्ता, ये इसको काफ कुत्ता कहते हैं, काफ, ठीक। और कहेंगे 5 थे, छठा उनका क्या था? कुत्ता। रजमन बिल गैब, मतलब क्या उनके पास क्या दलील थी, किसने उनको बताया, किसने उनको सिखाया, ठीक है, कुछ नहीं। रजमन बिल गैब, हवा में तीर छोड़ते थे, अंदाजा लगाते थे, अंदाजन तुक्का मारते थे, गेस करते थे। आज भी यही हो रहा है। आप देखें ना कि कोई भी वाकया होता है, इतनी सी बात पता चलती है, बाकी 99% अंदाजे, और अंदाजों के ऊपर लड़ रहे होते हैं, अंदाजों के ऊपर लड़ रहे होते हैं। हमारा जहां पर जितने भी इस टाइम दीनी मसलक कसरत के साथ, यानी इस्लाम के अंदर जितने भी मज़ाहिब या मसालिक बने हैं, या जो उलमा का इख्तिलाफ है, सबसे ज्यादा इस इख्तिलाफ को प्रमोट भी किया जाता है। इसके जरिए सीधी सी बात है कि टीआरपी भी मिलती है, ठीक है, लोग कमा भी रहे हैं इसके जरिए, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। लेकिन ये जो इख्तिलाफ है, उलमा का ये इख्तिलाफ है, क्या ये उन चीजों पर है जो स्टेब्लिश्ड, जो मुसल्लमा हकाइक है, मतलब जो हदीस है कि जी नमाज कायम करो, ज़कात दो, जो चीज बिल्कुल साबित है, ब्लैक एंड व्हाइट है, या उस पर है जो ग्रे एरिया है, जो ग्रे एरिया है उस पर इख्तिलाफ करें। ठीक है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म नाजिल किया हमारे ऊपर
کہ ہم اس پر کیا کریں؟ ایمان لے آئیں، بس دیٹس اٹ. ہم صرف کیا کریں؟ ایمان ہے. ایمان لے آئیں. یہ جو سورۃ آل عمران آیت نمبر 6 ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 6، والذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ پر شریعت نازل کی، منہ آیات و محکمات و اخر متشابہات. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے، حلال اور حرام، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دے دیا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، جبکہ شریعت کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو متشابہات پر مشتمل ہے. متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ہم کنفرم نہیں ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم کنفرم کوئی بات نہیں کر سکتے اس کے اوپر، وہ صرف ایمان لانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس پر بحث نہیں کرنی، اس کو ہم پریکٹس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ الف لام میم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں نہیں پتا. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا کام ہے ایمان لانا، ہمیں ثواب مل جاتا ہے. الف لام میم کے ہمیں 30 نیکیاں مل گئی پڑھنے کی. اسی طرح بہت ساری متشابہات ہیں. تقدیر کا معاملہ دیکھ لیں، تقدیر متشابہات ہے، اس پر ایمان لانا ہے. لیکن سب سے زیادہ بحث تقدیر کے اوپر کی جاتی ہے. سب سے زیادہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ ڈسکس تقدیر کو کیا گیا، اور باقاعدہ آفیشل گروپس بنے قدریہ جبریہ کے نام سے اسی کو ڈسکس کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا متشابہات کو ڈسکس کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بیان کی. پہلی وجہ کیا ہے کہ فتنے کی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فتنے کی نیت ہوتی ہے. باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسلام کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جن پر خاموشی مطلوب تھی، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو پبلک مطلب لوگوں کا وہ ٹاپک بن جاتا ہے، لوگ اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا مطلب یہ تو فتنے کی نیت ہوتی ہے. دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ یار یہ ایسا ٹاپک، اس پر آج تک کسی نے کوئی سولوشن نہیں دیا نا، اگر میں نے اس مسئلے کو حل کر دیا لوگ بولیں کیا بات، فیمس ہو جاؤں گا. یہ 2 نیت ہے، ٹھیک ہے. منہ آیات محکمات وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ. اچھا، متشابہات کے پیچھے پڑتا کون ہے؟ جن کا دل ٹھیک نہیں ہوتا، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. آیت ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ فتنہ چاہتے ہیں تاکہ فتنہ قائم ہو جائے، فتنہ برپا ہو جائے. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، یا ہم اس کی کوئی بس تعویل کر دیں، کوئی حل نکال دیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی حقیقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا، جو علم میں مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نازل کیا، اسی طرح ہمارا ایمان ہے. آمنا کل من عند ربنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا، ہمارا ایمان ہے. وما یذکر، اس طرح کیا ہے الا اولو الالباب، اس سے نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ عقل والے. تو یہ ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. عبدالسمیع کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی عبدالسمیع. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم آپ سے متشابہات کو لے کے سوال کرے تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ بولے وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا، کلیئر بتاؤ ان کو. ہم کیا رسپانس دے سکتے ہیں؟ ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تبھی تو بیڑے غرق ہوئے. جہاں کسی نے کہا وی ڈونٹ نو، وہ بچ گیا. جہاں لوگوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے جواب دینے کی کوشش کی، وہیں تو پھنسے ہیں. ہمیں آج سب سے زیادہ پریشانی ان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہے کہ جنہوں نے متشابہات کے جواب دینے کی کوشش کی. ہم نہیں سپورٹ کر پا رہے. جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں ان لوگوں کے سوال، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار جن لوگوں نے کیا تھا، اچھی نیت کے ساتھ کیا تھا، غلط نیت کے ساتھ کیا تھا؟ اچھی نیت کے ساتھ کیا تھا. کیوں صفات کا انکار کیا تھا؟ وہ کوئی کافر نہیں تھا، مسلمان تھے، معتزلہ. انہوں نے انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ جو اس ٹائم کے عیسائی تھے، اس ٹائم کے جو کرسچن تھے، جو فلسفی تھے، فلاسفرز، انہوں نے جو سوال کیے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اور جب جواب دینے کی کوشش کی تو کیا کہا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور یہ ہے وہ ہے. ہم بھٹک گئے. ہر سوال کا جواب نہیں، ہر سوال کا جواب ہم دے بھی نہیں سکتے. تو بہتر طریقہ یہ کہ وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا. ہمیں جتنا پتا اس کی ہم بات کر سکتے.
کبھی کبھی لگتا ہے ڈر ہمارے ہاتھ میں آنا ہوگا وہ آ جائے. ایسا ہی ہے. اور ایسے لوگوں کا کہ جو اتنے، میں نے آپ لوگوں کو شاید بات پچھلے سیمسٹر میں ایک بات بتائی تھی کہ دو قسم کے لوگ سوئچ ہوتے ہیں اسلام کی طرف آتے ہیں سوئچ ہو کے. ایک وہ ہوتا ہے جو ریشنل ایویڈنس کی وجہ سے آتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ایموشنل ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو زیادہ کون آتے ہیں؟ ایموشنل والے. ریشنل والے نہیں آتے. ہاں مطلب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کے ساتھ کیا، آپ یہ جتنے بھی لوگ اس ٹائم کام کر رہے ہیں دین کا، آپ ان کی کہانیاں سنیں، یہ سارے وہ ہیں جو ایموشنلی سوئچ ہوئے. کسی نے نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے اللہ کو سوچنے کا کہ اللہ کے بارے میں سوچوں، زمین و آسمان کائنات پہ غور و فکر کروں. نہیں سوچتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی کا بیٹا لے کر اس کو خیر کی طرف راغب کیا. خیر میں ہے، ٹھیک ہے، بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خیر میں ہے. کبھی کیا آزمائش ہے، خود بیمار ہو گیا، جو بھی ہوا، کوئی آیت ٹکرا گئی دل سے، کوئی بات نہیں، وہ بھی سوچا نہیں اس نے. جہنم کا سن کے بڑے بڑے علماء جو تاریخ، مطلب آپ سلف صالحین کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو لوگ سوئچ ہوئے، ریشنل لوگ نہیں سوئچ ہوتے. بہت زیادہ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پھر کوئی چیز سوچتے ہیں، دل پہ لگتی ہے بندہ بدل جاتا ہے. تو اس وجہ سے دل پہ وہ ایک انتظام، موقع آنے دیں ان کے لیے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جو بندہ دلائل کی وجہ سے آتا ہے نا، پھر وہ دلائل میں اٹکا رہتا ہے، ہر چیز پہ وہ سوچتا رہتا ہے، تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے. اور جو بندہ دین کے پاس اللہ کے قریب آتا ہے نا، مطلب آپ نا دلائل کی بنیاد پر اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے، ریشنلی نہیں کر سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کر کے دکھائیں ریشنلی. جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ان کے ساتھ کوئی پرسنل واقعہ ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو نشانی دکھا دیتا ہے، آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. جو ریشنلی آتے ہیں وہ بعد میں ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. مطلب میں یہ گنجائش دے رہا ہوں کہ آ سکتے ہیں، ممکن ہے کچھ آئے بھی ہوں گے، میں استثناء دے رہا ہوں، لیکن میکسیمم کیا ہے ایموشنلی. ہم ایک کورس لے رہے ہیں، اس میں ہم اللہ کا جو موجود ہے اس کو ریشنلی ثابت کرتا ہے. صحیح ہے، ہاں کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے بولا نا کہ ریشنلی ثابت نہیں، ایک حد تک نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ڈیٹیل سمجھیں آپ. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کو ریشنلی ثابت کرنے، اللہ تعالیٰ کو ریشنلی ثابت کرنے کی جو فیلڈ ہے، مطلب آپ کیا کرتے ہیں، کنٹمپریری ایشوز کے بارے میں آپ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ریشنلی بھی ہو سکتے ہیں مسلمان، اور ہوئے بھی ہیں، تبھی اس کا وجود ہے، انکار نہیں ہے. لیکن میکسیمم لوگ، یہ کورس جو آپ لے رہے ہیں، یہ کورس جو آپ لے رہے ہیں، اس سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے لوگوں نے یہ کورسز کیے ہیں. مطلب میں نے بھی نہیں کیا، حالانکہ میں پڑھا رہا ہوں 15 سال سے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ٹائم ایشو کیا ہے، کنٹمپریری ایشو کیا ہے، لوگ ریشنلی اللہ تعالیٰ کو پروف، اس کا پروف مانگتے ہیں، ریشنلی اللہ تعالیٰ کا پروف مانگتے ہیں. لیکن یہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ تھوڑے سے لوگ ہیں نا. تو اس کی ضرورت ہے، ایک گیپ ہے، اس گیپ کو آپ نے فل کرنا ہے، اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس سارا کا سارا فوکس اسی کے اوپر کریں، یہ ٹھیک نہیں. اچھا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. کسی نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعدتہم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انکار نہیں کیا 7 کا، 3 کا اور 5 کا انکار کر دیا کہ وہ ایسے ہی خود سے تکے مارتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. لیکن یہاں پر جب کہا نا کہ وہ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. انکار نہیں کیا، اس کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 7 تھے. لیکن ہمیں پرابلم، ہمارا ایشو یہ نہیں ہے. اگر وہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، قیامت کا اس بات ہو رہا ہے، ہمیں اس ڈسکشن میں جانا ہی نہیں ہے نا. اس نشانی ہے یہ ہاں بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو سلا کے قیامت کی نشانی دکھا دے، یا حضرت عزیر کو مارنے، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے نشانی دکھا دے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس طرح بھی اپنی نشانی ثابت کر دے. قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. ان کی تعداد سے اللہ زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا. مطلب انسان جان سکتے کہ وہ کتنے لوگ تھے. ٹھیک ہے، مطلب اس وقت کے جو لوگ تھے
جو بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ کتنے تھے، تو کچھ کے پاس مولج تھا کہ 7 تھے، ٹھیک ہے. یہ کہ کون سے لوگ مباحثہ کر رہے ہیں؟ مطلب اس ٹائم صحابہ کرام تو زندہ تھے نا؟ نہیں ماں مر چکے تھے. اس کے بعد ان کے مرنے کے بعد جب یہ بحث ہوئی کہ ان کے اوپر کوئی مزار بنا لیتے ہیں، اس کے بعد کی ڈسکشن ہو رہی. تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کرو. ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم اس کو پڑھ لیں، اسے نصیحت حاصل کر لیں، تھوڑی سی ڈسکشن کریں، لیکن اسی کو اپنا اصل مسئلہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ بھئی یہ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی سے ہوگا کہ جی کتے کا نمبر کون سا تھا، کتا چوتھا تھا، چھٹا تھا یا 8واں تھا. اس سے ہماری جنت اور جہنم کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو صرف ڈسکس کر لیں. ہم بھی زیادہ ٹائم نہیں لگاتے اس پہ. صحیح. وہ جو انہوں نے مزار بنایا تھا وہ ابھی بنا ہوا ہے. بزنس آئیڈیا آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چکر لگانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے مزار بنایا نہیں بنایا کچھ نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اچھا، یہاں پر ایک اصول یہ سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. تو ہر کام کی کرنے سے پہلے انشاء اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تعلیم تھی اور ہمارے لیے بھی تعلیم ہے. اچھا، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے نا. جو اللہ تعالیٰ اگر بات چیت کرتے ہیں تو یہ بات چیت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ کا جو سیکنڈ پرسن ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، کن کو کر رہے ہیں؟ اس کی کچھ اقسام ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور جب آپ اللہ تعالیٰ جب آپ بھول جائیں کسی بات کو تو اللہ کا ذکر کریں. تو یہ بھی ایک اس کو ایک ٹپ سمجھ لیں. اگر کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آ رہی تو آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آپ کو آپ کی گاڑی کی چابی، آپ کو اپنی کتاب جو آپ گم ہو گئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. یا آپ کو کوئی واٹس ایپ کا میسج گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھول گئے، شرط یہ کہ یاد کیا ہو. یاد ہی نہیں کیا تو ایسے یاد نہیں آئے گا. شرط یہ ہے کہ اذا نسیتا، پہلے یاد تھا پھر بھول گئے. وہ جو ہے نا حدیث میں جی کیا چیز مل جائے گی نا. اب ایسے آپ لوگ بھولتے ہیں کبھی؟ آپ لوگ کوئی ایسی کوئی چیز کہ آپ لوگ بھول گئے؟ جی نہیں، کوئی فزیکل چیز ہے نا، آپ نے کہیں رکھ دیا، آپ بھول گئے. اچھا، بعض میں بہت بڑی بڑی حماقتیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے نے چشمہ لگایا ہوا، چشمہ ڈھونڈ رہا ہے. ہوتا ہے یہ، ہم سب. ایک دفعہ میں ہیلمٹ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ملا ہی نہیں. مجھے واقعی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے میرا ہیلمٹ نہیں مل رہا تھا، میں بہت ڈھونڈا. ہوتا ہے. چابی ڈھونڈو، چابی نہیں مل رہی، مل ہی نہیں رہے، آخر میں ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس طرح کی ہو جاتی ہے چیزیں. تو اس لیے آپ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا تو آپ کو یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے. جماعت بھائی، آپ کیا بولے ہیں؟ آپ کچھ بولیں؟ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو حدیث میں ذکر ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر تلاش کریں، انشاءاللہ ہو جاتی ہے. آپ اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ بھول جائیں نا تو وما انسانیہ الا شیطانا اذکرہ، بعض دفعہ شیطان بلا دیتا ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اعوذ باللہ، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو یہ بہت بہترین ٹپ، بہت بہترین ٹپ ہے. اگر آپ میں سے کوئی چیز، کوئی واقعہ، کوئی شخص، کوئی اسٹوڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے تو کر لیں. اس طرح آپ نے کوئی چیز شیئر کرنی ہے؟ واقعہ ہوا تو سب کے ساتھ ہے، اس مسکراہٹ کے پیچھے کچھ، لیکن آپ لوگ شیئر نہیں کرنا چاہتے. میری ایک دفعہ مسجد سے میری چپل چوری ہو گئی. وہ مجھے نا بڑی عزیز تھی. تو اس سے بات چیت کرتے ہیں، پڑھتے رہیں گے. میری چپل مجھے بڑی عزیز تھی، تو وہ چپل کیا تھی؟ پشاوری. وہ گم ہو گئی بھائی. اب میں کون ہوں؟ اس مسجد کا خطیب، جمعہ پڑھا کے آیا بہترین.
खतीब की चप्पल है खतीब की चप्पल गायब भाई। अच्छा, मेरी आदत है, मैं जिक्र भी करता हूँ, मतलब मुझे एक दुआ आती है कि जब आप कोई चीज रखें तो वो दुआ पढ़ लें तो वो चीज गुम नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो वो दुआ भी पढ़ी हुई थी मैंने, लेकिन मेरी चप्पल गुम हो गई। अब मैं बड़ा परेशान, ऐसा हो तो नहीं सकता, मतलब ये तो बिल्कुल उसूलों के खिलाफ हुआ। बाहर आया, नहीं मिली, तो मुझे जाना भी यूनिवर्सिटी था, जल्दी में भी था, तो मुझे मिली नहीं, तो पुरानी सी वो वहाँ के इमाम ने मुझे कोई पुरानी सी फटी हुई कोई चप्पल दे दी कि आप नंगे पाँव ना जाए। बहरहाल वो मैं परेशान भी था, अस्कार भी कर रहा था, वो मुझे 3 हफ्ते बाद दोबारा मिली वहीं से। जिक्र का ये फायदा होता है, वो जो लेके गया था उसको कोई बुरा ख्वाब आ गया होगा गलत बंदे की चप्पल उठा ली है, वापस कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो आप जिक्र करते रहे, मायूस ना हो। असल में ये सारी बातें मैं दाऊद भाई के लिए करना चाह रहा हूँ। दाऊद भाई की बाइक गायब हुई, पता है? दाऊद भाई के लिए दुआ करें, इनकी बाइक होंडा, इनकी बाइक चोरी हुई है, गुम नहीं हुई, लेकिन ये भी अस्कार करें, हम भी इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी बाइक इनको वापस दिला दे। इनको बड़ी मोहब्बत है अपनी बाइक से। मर्दों को 2 चीजों से मोहब्बत होती है, एक वाइफ से, एक बाइक से। चश्मे के साथ उमूमन ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, पहले कहते थे एक टीवी होती है और एक बीवी होती है, अब तो टीवी का टाइम चला गया। वलबिसु फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीना वज़दादु तिसआ। उन्होंने गार में कितने साल गुजारे थे? 300 साल और 9 साल उसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बताया कि उन्होंने गार में 309 साल गुजारे, मतलब अल्लाह ताला ने ये बयान की इस आयत के अंदर। ये बात है कि अल्लाह ताला, अरबी जुबान का ये मिजाज है कि 300 साल फिर 9 साल ऊपर, मतलब 309 साल गुजारे। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली ये सोलर कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर का फर्क बताया गया है कि 300 साल अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर और 309 साल अकॉर्डिंग टू द, हाँ, तो हिजरी कैलेंडर के मुताबिक, चांद की कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर या चांद के कैलेंडर के मुताबिक वो, और हो सकता है, मुमकिन है, दोनों बातें ठीक हो सकती है, मसला नहीं। क्योंकि हमने इस पर डिस्कशन में जाना नहीं है, हमने भी ये पॉइंट सीखा कि हम जहां पर भी इस तरह का इख्तिलाफ राय होगा तो ठीक है, हम उसको जिक्र कर सकते हैं उसको, लेकिन उसको बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन करना वो मना है। कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसु, अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने कितने साल गुजारे, ठीक है। यहाँ पर भी बार बार यही बताया जा रहा है कि अब उसकी टो में मत लगो, अब उसकी रिसर्च करने के लिए बैठ जाओ कि नहीं नहीं इतना ही है। अब हमारे यहाँ क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश क्या है, कौन बताएगा? नहीं बता। ज़कीर रहमान मुबारकपुरी ने क्या 570 AD 570 AD 571 571 570 AD दादा की तारीख क्या है? 12 फेमस ये 10 कहते हैं, 10 कुछ लोग 10 कहते हैं, लेकिन सबसे मशहूर बात क्या है? 12 है मंडे ईद का दिन था जी। 9 आपका दोस्त आ गया, आपका दोस्त यही है? हाँ, यही वाला है ना। आप इनको फोन क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? आइंदा ऐसे नहीं करना। अच्छा, चले, ये इस चीज को समझें इस आयत की रोशनी में कि ये जो डिस्कशन वाली बात नहीं है ये, कि इस पर इतनी, और इस पर बहुत सारी बहसें होती है, इस पर मुनाजरे भी हुए, इतना टाइम है हमारे पास ना, इस पर बाकायदा मुनाजरे हुए कि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, इस पर कोई बहस नहीं करता। असल इस पर बहस करनी चाहिए क्यों पैदा हुए थे, उनका बेहसत का मकसद क्या था, अल्लाह ताला ने क्यों उनको पैदा किया, और जिस दौर में पैदा हुआ उसमें से हिकमत की बातें सीखने की जरूरत है। लेकिन हम लोग हमेशा उन बातों को तवज्जो देते हैं कि जो ज्यादा, हाँ, जो हमारे मेन कोर पॉइंट्स नहीं होते उनको। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फराइज बताया कि क्या काम करने, नहीं करोगे तो तुम गुनाहगार हो गए हो, क्या काम नहीं करने। लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़कर हम क्या करते हैं, मुस्तहब के ऊपर बहस करते हैं। मुस्तहब की भी तीसरी किस्म सुन्नत आदत पर बहस करते हैं कि आप पगड़ी पहनते थे, अब सारे के सारे हरी पगड़ी पहनो, या आप जो है वो मिसवाक इस्तेमाल करते थे। अब हालांकि मिसवाक खैर सुन्नत मुअक्कद है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंबे लंबे बाल थे, अब वो रखो, आप इस तरह का लिबास पहनो, ठीक है, धोती पहनो।
تو اب یہ وہ کلچر کا حصہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچر سے ریلیٹ کرتے تھے، کلچر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہی تھا، ٹھیک ہے، وہ سنت عادی ہے، سنت عادت ہے، تو اس ٹھیک ہے جو محبت میں کرنا چاہتا ہے اس کو محبت کا ثواب ملے گا، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ جو یہ نہیں کرتا وہ سارے کے سارے گناہگار ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ صحیح لوگ گرین کلر سے اتنا وہ بھی ہوتا ہے، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اس رنگ کا امامہ لگایا۔ آگے چلتے ہیں، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کتنی مدت گزاری، اس کے بعد زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے، ٹھیک ہے، وہ کس قدر دیکھنے والا، کس قدر سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ یا اس آیت کے اوپر، آیت نمبر 27 کے اوپر اصحاب کہف کا قصہ مکمل ہو گیا کہ آپ تلاوت کریں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، دیکھیں وَاتْلُ، اب یہ وَاتْلُ کا حکم کس کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یا میرے لیے بھی وَاتْلُ کا حکم ہے، کہ اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور اس کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، لا مبدل لکلماتی، اس اللہ کی باتوں کو، وہ اللہ جو ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، ولن تجد من دونه ملتحدا، اور نہ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پائے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کی پناہ لیں تو کیا وہ شرک ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، ہم لے سکتے ہیں نا، ہم لوگ مثال کے طور پر اگر کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم قلعے میں بند ہو سکتے ہیں نا، نہیں ہو سکتے، وہ تو اسباب ہے نا، جائز ہے نا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم، ہماری خواتین، ہماری جو بہنیں ہیں، چوہا دیکھ کے چارپائی کی پناہ لیتی ہے نا، بیڈ کی پناہ لیتی ہے، یا ابا کسی کا خطرناک ہو تو وہ بچہ اماں کی پناہ لیتا ہے، ٹھیک، تو پناہ لینا جائز ہے جہاں پر ممکن ہے، عموماً جہاں ممکن نہیں۔ اچھا میں آپ لوگوں کو اس کا فائدہ بھی بتا دیتا ہوں، کس شخص کی پناہ لے سکتے ہیں یا کس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کے اندر، جس ہستی کے اندر 3 صفات ایک ساتھ جمع ہو، اس کی پناہ لے سکتے ہیں۔ کیا کیا ہے جمال بھائی، آپ نے پہلے بھی بتایا تھا؟ خالق ہونا، مالک ہاں، ہونا، رازق ہونا۔ 3 چیزیں، حی، وہ زندہ ہو، وہ موجود ہو، اور وہ قدرت رکھتا ہو، حی، حاضر، قادر۔ جس ہستی کے اندر یہ 3 صفات ہیں نا، آپ اس سے پناہ لے، آپ اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، صرف اللہ کے لیے خاص نہیں۔ مثال کے طور پر مزمل زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، اور یہ مجھے چائے پلا بھی سکتا ہے، میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ مزمل بیٹا جا کے مجھے چائے پلا دو، یہ میں شرک تو نہیں کر رہا، ہاں، تو مجھے کہا کہ شیخ آپ مشرک ہو، آپ نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جب بھی جمع ہوں گی، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ زندہ ہے، حاضر ہے، لیکن قادر نہیں ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، میں کسی سے کہوں جی آپ مجھے نا، میں اس سے کوئی ایسا مطالبہ کرتا ہوں جو اس کے بس میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اسے کہتا ہوں یار آپ بارش برسا دو، اچھا میں بارش برسا دو یار، مزمل بارش، مزمل حی بھی ہے، زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، لیکن قادر نہیں ہے، بارش نہیں برساتا ہے، اس کے اپنے گھر پہ پانی نہیں ہے، بارش کیا برسائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا ان میں سے کوئی بھی آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ہم وہ کام جو کہ بندوں کی پہنچ تک ہے وہ تو آ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں، لیکن جو کام بندوں کی پہنچ میں نہیں ہے، بارش برسانا ہو گیا، اولاد دینا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں انسان کی بس کی بات نہیں۔ اچھا اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو وہ آٹومیٹکلی حاضر تو ہے لیکن قادر نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، قادر نہیں ہے، حاضر تو ہے، اگر فوت ہو گیا موجود ہے نا آپ کے سامنے، اچھا فزیکلی وہ ہے آپ کے سامنے، لیکن وہ آپ کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ہمارے پاکستانیوں کا کمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے کی شکتی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ سارے کام کر سکتا ہے جو وہ زندہ ہو کے بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے،
جو بندہ خود بیمار ہو کے فوت ہوا ہے لوگ اس کے پاس شفا کے لیے جاتے ہیں. مطلب اچنبے کی بات ہے، حیران کن بات ہے. لیکن وہ سارے کام کر سکتے ہیں، اپنا کفن خود نہیں بدلی کر سکتے. ہاں ایسے ہی. تو اسی طرح ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے نا وہ زندہ ہے، قادر بھی ہے. مثال کے طور پر آپ کی مثال دے دیتا ہوں، تھوڑی سی قربانی دے دیں. آج مزمل جو ہے آیا نہیں، اور یہ زندہ بھی ہے اور یہ پانی لا بھی سکتا تھا، لیکن یہ ہے نہیں یہاں، اور میں فون بھی نہیں کر سکتا. تو کیا میں ان کو پانی کا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا، سن ہی نہیں رہا. تو اسی وجہ سے اس قاعدے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سے مدد طلب کی جائے گی جو ایک ہی وقت میں جس کے اندر 3 صفات ہیں. ایک وہ میں ریکال کر رہا ہوں، ایک وہ زندہ ہونا چاہیے، ایک وہ حاضر ہونا چاہیے، اور ایک وہ قادر ہونا چاہیے. جی جی یہی چیز تھی جی. اور ایک سوال ہے نا، وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ کیا کہتا ہے، اگر کسی کوئی ڈیتھ ہو جائے اور پھر آپ اس سے وسیلے کے طور پہ مدد مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ کال کر رہے ہیں لیکن آپ کے لیے وسیلے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کہتا ہے اخری سوال ہے. وہ بولتا ہے یہ بدعت ہے، یہ اس کو شیخ نہیں بول سکتے. اور وہ ایگزامپل اس طرح دیتے ہیں کہ اگر میں شیخ معراج میرے سامنے ہے اور میں ان سے بولوں کہ مزمل سے مجھے پین لے کے دے دیں تو اس پہ تو میں شیخ نہیں کرتا تھا. تو اگر شیخ معراج ایک بار کہتے ہیں شیخ معراج کے اوپر جائے تو جائے، پھر یہ کہتے کا کہنا ہے آپ لوگوں کو خواہش ہے نا کہ شیخ معراج کی ڈیٹ دیتے نہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں یار. آپ کا سوال کا جواب بعد میں دے دوں گا. مجھے اس سے کوئی پرابلم ہے، یہاں پر فتویٰ نہیں لگانے آ رہا کہ وہ بدعتی ہے یا وہ مشرک ہے، لیکن وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کا اس کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ جو ہے نا وہ اس کا مطمع نظر کیا ہے، وہ کیا سوچ کر دعا کر رہا ہے، وہ کیا سوچ کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر ہے. وہ مجھے اتھارٹی مان رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے یہ کام. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی نیت کے اوپر ہے، اس کی نیت کے اوپر ہے. کسی کو وسیلہ بنانا بھی بدعت میں شامل ہوتا ہے. یار یہ ہاں منع کیا گیا ہے. کسی کو وسیلہ بنانا، کسی سے مانگنا، اس کو آپ بدعت بھی کہتے ہیں. بدعت کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. بدعت کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس پر اترایا جائے. بدعت کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرناک حدیثیں موجود ہیں. بہرحال ہم یہاں پر اس کو صرف اس اصول کو سمجھ لیں، باقی تفصیلات میں آپ خود ہی آپ لوگ چلے جائیے گا کسی بھی استاد. اور اس طرح کے مشکل سوال نا آپ ان سے پوچھیے گا، شیخ صلاح الدین سے پوچھیے گا، یا استاد شیخ کاشف سے، یا استاد اسحاق سے مت پوچھیے گا، میرا اچھا دوست ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی ایکسرسائز بندہ بولتا ہے کسی اور اے بی سی کو میرے لیے دعا کریں، اس کے اوپر یہ کر سکتے ہیں. زندہ سے دعا مانگ سکتے ہیں زندہ آدمی کو. لیکن اگر کوئی فوت ہو جائے اس سے کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کریں، نہیں کرتا ہوں. اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کو پاس کرنا چاہیے. اب جیسے لوگ حج پہ جا رہے تھے عمرہ کرنے، تو لوگ اکثر دعاؤں کو گزارش کرتے ہیں. چرپائی پہ چڑھ سکتے ہیں، چرپائی پہ چڑھ سکتے ہیں. سارا ٹائم اسی میں لگا لیا آپ لوگوں نے. اتنے سوالات آپ لوگ سوال پوچھ کے آپ لوگوں کا دل نہیں بھرتا. بہت سوال پوچھتے ہیں بردرز. آج آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا آپ لوگوں نے نا. سمجھ آتا پوچھتے ہیں. چلیں جی. اچھا تیسری کلاس ہماری آج شروع ہونے جا رہی ہے سورۃ الکہف کی. تو تھوڑا سا مجھے 2 منٹ 3 منٹ دے دیں، شروعات کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ کا وقفہ ہو جائے گا، بریک ہو جائے گا. آپ لوگ عربی میں ہم کہتے ہیں فسحہ ہو جائے گا آپ لوگوں کا. ریفریشمنٹ بریک کو کہتے ہیں. اچھا آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 44 تک آج ہم پڑھیں گے. کتنی آیتیں بن رہی ہیں؟ یہ ٹوٹل 18 بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہم آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیتوں کی تھیم سمجھ لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کفار کے رویے کو واضح کیا ہے. کافروں کا رویہ کیا ہے کہ وہ جو مسلمان تھے نا، غریب فقیر جو غلام مسلمان تھے، صہیب رومی ہو گئے، بلال حبشی ہو گئے، اور اسی طرح دیگر جو وہ صحابہ تھے جو چرواہے تھے، جو غلام تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، غریب تھے، وہ ان پر فخر کرتے تھے اپنے مال کی وجہ سے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں یا ہمارے پاس اسٹیٹس ہے، اور وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بیٹھتے تھے نا، تو یہ جو چودھری قسم کے سرداران قریش تھے یہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ منع کرتے تھے کہ بلکہ ابھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص آیا، اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے. وہ کہتے تھے اللہ کے نبی ہم جب آپ کے پاس بیٹھے نا آپ ان کو اٹھا دیا کریں، ہمارے لائق ہمیں سوٹ نہیں کرتے. یہ لوگ باہر سے لوگ آئیں گے تو ہماری شان میں کمی آئے گی کہ ایک ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ پھر کل کو ہم تو یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں، کل کو یہ ہم پر جرات کریں گے. ابھی تو یہ اونچی آواز ہم سے بات نہیں کر سکتے، نگاہ نہیں اٹھا سکتے،
یہ آنکھیں اٹھا کے بات کریں گے, اونچی آواز سے بات کریں گے, جرت کریں گے ہمارے اوپر, تو ہم ان کے ساتھ جو ہے نا مجلس شیئر نہیں کر سکتے. آپ ان کو اٹھایا کریں. کس وجہ سے, کس بات بولتے پہ کہتے تھے, مال کی وجہ سے اور اسٹیٹس کی وجہ سے. تو اللہ عز و جل نے ان آیتوں میں ان کا ذکر کیا, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک قصہ, ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے باغ والوں کا. مطلب ایک شخص جس کے 2 باغ تھے, اور ایک اس کا دوست تھا یا اس کا بھائی تھا یا اس کا پڑوسی تھا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے, لیکن ایک شخص اس کے ساتھ تھا. تو ان دونوں کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے, جس میں مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر فخر کیا جائے. اچھا جی, تو ان آیتوں سے نا کچھ ہمیں فوائد ملتے ہیں, وہ سن لیں ذرا کیا کیا فائدے ہم آج حاصل کریں گے. یہ چیزیں رہ جاتی ہیں اکثر, تو میں نے آج پہلے یہ سلائیڈ اپنی رکھی ہے. دیکھیں, پہلا فائدہ تو ان آیتوں سے ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ مال اور افرادی قوت کوئی قابل فخر چیزیں نہیں ہیں. اور ایک بندے کے پاس مین پاور ہے, مطلب وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ایک اشارے پر وہ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یا اس کے پاس پیسہ بہت ہے, یا اس کے پاس کوئی منصب ہے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جس پہ اترایا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ پائیدار نہیں ہے, اسٹیبل چیزیں نہیں, یہ ان کو ہمیشگی نہیں ہے. یہ ہاں آج ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, کچھ نہیں پتا. دوسری چیز, مخلص اور وفادار لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, ان کے آس پاس رہنا چاہیے, ان کے آس پاس رہنا چاہیے. مخلص لوگوں کو ڈھونڈیں, کون ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہے, اور وفادار لوگ ہیں. وفادار لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ وفادار لوگ وہ آپ کے پیسے کی وجہ سے وفادار نہیں ہے, وہ اس وجہ سے وفادار نہیں ہے کہ آپ ان کو ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی فائدہ دیں یا نہ دیں. وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں آپ کے ویژن کی وجہ سے, آپ کے ویژن کی وجہ سے مخلص ہیں, تو ان کی قدر کریں, ان کو اگنور نہ کریں یا ان کو پیسوں کے ساتھ نہ توڑیں. تیسری چیز, مال انسان کو تکبر اور بے پرواہی میں مبتلا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. جس کے پاس پیسہ ہے اتنا ہی اس کا خطرہ زیادہ ہے کہ وہ فتنے, وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے. جس طرح یہ جو ایندھن ہے نا, فیول, لکڑی, وہ زیادہ خطرے میں کہ جلدی جل جائے, اسی طرح مالدار آدمی زیادہ خطرے میں کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے. اور آخری فائدہ کہ ایمان اور کفر کا نتیجہ واضح اللہ تعالیٰ نے کیا ان آیتوں میں, کہ جو مومن ہوگا وہ یہاں جائے گا, جو کافر ہوگا وہ یہاں جائے گا, یعنی جنت اور جہنم. تو فیصلہ ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس یہ اختیار ہے. اچھا, کچھ عملی اسباق بھی سیکھنے کو ملیں گے. پہلا سبق یہ ہے کہ ہسٹری کو لازمی اسٹڈی کریں, پڑھیں کچھ لوگوں کو جو آپ کے کامیاب جو ہیروز ہیں آپ کے, یا پچھلی وہ قومیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے, ان کے بارے میں ضرور پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے جس کا کردار رہا اس دور میں, اس کا نتیجہ کیا تھا, وہ نتیجہ آپ دیکھ لیں گے, تو ہمیں پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اگر یہ کردار اس کا تھا وہ ناکام ہو گیا, اگر آج میں اس راستے پہ چلوں گا تو میرا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کا تھا. تو ہسٹری ضرور پڑھیں, صلاح الدین ایوبی کو ضرور پڑھیں, طارق بن زیاد کو ضرور پڑھیں, خالد بن ولید سے شروع کریں. اس دور میں کرنے کا کام اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا ہے, تو اپنے بچوں کے ساتھ مل کرنا ان جو ریئل ہیروز ہیں نا, ان کی ہسٹری لازمی پڑھیں. خالد بن ولید کون تھے؟ ہمیں نا ہمارے آج کل نوجوانوں کو لگتا ہے کہ بس مسلمانوں کی کوئی ہسٹری نہیں ہے, مسلمان تو یہ تو ہے ہی ناکام لوگ, ایسا نہیں ہے. 200 سال ہوئے ہیں جو ہم یہ چیزیں ابھی ہمیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. مسلمانوں کی 1200 سال کی عروج کی ترقی کی ایک پوری داستان ہے. سلطان عبد الحمید تک, سلطان عبد الحمید کے بیٹے تک, اس کے بعد پھر معاملات خراب ہوئے 1924 میں جب خلافت عثمانیہ گری ہے. جی, تو جب عطا ترک پاشا آیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی. تو ہسٹری ضرور پڑھیں, فیملی کے ساتھ پڑھیں, بچوں کے ساتھ پڑھیں, تاکہ وہ واقعی جب تک آپ کو اپنی بنیاد کا نہیں پتا اور آپ اپنے اصل کے ساتھ نہیں جڑتے, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دوسری چیز, اپنے دوستوں کی فہرست بنائیں. یہ بہت ضروری, بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. اپنے دوستوں کی فہرست بنائیں اور جائزہ لیں کہ آپ نے اس کے ساتھ دوستی کیوں کی ہے. اکثر تو وجہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اچھا اس کے ساتھ دوستی کی ہے, میں نے پتہ نہیں کیوں کی ہے نا. بعض بندہ پشیمان بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں آج تک 3 سال سے ہمارا دوست ہے. اچھا, بعض وجہ سمجھ نہیں آتی دوستی کی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا,
मेरी वजह से किसी के साथ दोस्ती नहीं तोड़ देना, लेकिन वजह आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या एक्टिविटी बताई कि अपने दोस्तों की फहरिस्त बनाएं और आप एनालाइज करें, जायजा लें कि उनके साथ आपकी दोस्ती की वजह क्या थी। बस सिर्फ इतना कर लें, बाकी फिर फैसला आप खुद ले लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे, अपनी कोई चीज अच्छी लगे, तो आप, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे तो आप माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें खुद। ये करने का काम है। कोई चीज अच्छी लगे तो क्या पढ़ेंगे? माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हम बाएं बाएं। और चौथी बात कि अगर आपको कोई दूसरे शख्स की कोई चीज अच्छी लगे, तो उसके लिए बारकल्लाहु फीका पढ़ेंगे। अगर बहन है तो बारकल्लाहु फीकी, ठीक है, अरबिक की आएगा मुअन्नस के लिए और का आएगा मुज़क्कर के लिए। अच्छा जी, कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता को अपना मामूल बनाएं, जिक्र को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इससे आप में आजिज़ी पैदा होगी और अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक देगा और गुनाहों से बचाएगा। ब्रेक लेते हैं, 8:05 पर दोबारा इंशाअल्लाह जमा होंगे, ठीक है। रहीम واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. सूरत अल-कहफ आयत नंबर 28, यहाँ से इंशाअल्लाह आज हम शुरू करेंगे। उम्मीद है कि जितने भी मैंने ब्रेक से पहले बातें की हैं आप लोगों ने नोट कर ली होंगी वो बातें और आप लोगों ने उनको समझ लिया होगा। तो इससे पहले कि मैं इसकी तफसीर बताऊं या इसमें से जो हमें लेसन्स मिलते हैं उस पर बात करूं, मैं चाहता हूं कि जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, आप वो मुझसे शेयर करें। अगर किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है वो आप पूछें। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबको रिसीव हो गया है? जो हमने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भेजा था, नहीं हुआ? आप ग्रुप में नहीं है? डॉक्यूमेंट कल मिला था वो वाला के टॉपिक वाइज, वो चले, सबको मिल गया था डॉक्यूमेंट? ये वही मसला बता रहे थे तवक्कुल और वो हो गया ना सॉर्ट आउट। दोबारा क्यों बात कर रहे हैं उसको? इसको दोबारा वही चेंज कर दो। अच्छा देखिए, सबको डॉक्यूमेंट मिल चुका है जो हमारे पास, वो स्टूडेंट्स स्पेशली के जो ग्रुप में हैं, आपको मिल गया। आपको भी डॉक्यूमेंट तो रिसीव हो गया था, आपको टॉपिक का पता चल गया, लेकिन आपका टॉपिक कुछ और आप लेना चाह रहे हैं। आपका टॉपिक क्या था वैसे? बुराई को अच्छाई से। अभी आपको टॉपिक क्या दिया? अच्छा, जो टॉपिक आपको दिया गया है ना, वो मेरे इत्तेफाक से, मतलब मैं उस पर जो भी आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट, यार आप लोग बातें बहुत कर रहे हो, एक दूसरे मांग रहे हैं मेरे जी दे दो जान चढ़ा, यार तो इल्म हासिल कर रहे हो। खाना इतनी लड़ाई की है तो खा लो। अच्छा, थोड़ी सी मुझे तवज्जो चाहिए, उसके बाद मैं तवज्जो ले लूंगा। थोड़ी सी आप लोग देखिएगा, ये थोड़ा सा अहम टॉपिक है कि जो आप में से कितने लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं? सब देना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो नहीं देना चाह रहा तो उसको हम जुर्माना करेंगे, फाइन देना पड़ेगा। आप भी हैं ग्रुप में हैं? ग्रुप में हैं, किस नाम से? सुहेल। चले, अच्छा देख, आप लोग को जो टॉपिक अलॉट हुए हैं उस पर सब मुत्तफिक हैं? ये बने जो क्वेरी थी ना, इनका वो आप स्विच करवा दें। जी सर, ठीक है। इनको ऑप्टिमिज्म चाहिए था, उनको तवक्कुल चाहिए था, वो हो गया, ठीक है, वो ग्रुप में हमने डाल दिया। चल, और किसी को कोई टॉपिक रिलेटेड कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ करना, मतलब डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो टॉपिक आपको कुछ और टॉपिक मिला था, यहाँ पर चेंज हुआ, तो करें बात। आप ग्रुप में हैं, शायद आप उस क्लास में नहीं आए होंगे जब हमने पॉइंट्स लिखे थे। चले, आप इंशाल भाई से राब्ता कर दीजिए। आपका नाम क्या है? ठीक है, हाँ सही है। इनका देख लीजिएगा, आप कोई भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, आपको मसला नहीं है ना।
इंशाल्लाह आपको सपोर्ट किया जाएगा, मैं भी करूंगा, दाऊद भाई ने भी आप लोगों को पेशकश की थी, इंशाल्लाह ये भी आपको, इनसे किसी ने जो भी कोऑर्डिनेशन इनकी चाहिए आपको मिलेगी। और सिस्टर्स आपका टॉपिक आप मुत्तफिक कर लेंगे, आपका टॉपिक क्या है? मोहसिन भाई जी, जिसका आप ना तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। आपका टॉपिक, ये जो दूसरा वाला टॉपिक है, अभी जो आपको अभी हमने उस डॉक्यूमेंट में आपको अलॉट किया टॉपिक, वो क्या है? इसको थोड़ा सा वाक़ई करें, इसका क्या मतलब है, ये आप समझ गए ये क्या टॉपिक है? बोलो ना, उन्होंने देखा ही नहीं डॉक्यूमेंट बस। डिस्कस करेंगे कोई टॉपिक वगैरह चेंज कर सकते हैं। मुझे कोई मसला नहीं। आप कह रहे थे ना कि मैं हाँ, असल में हमने बहुत सारे लोगों के टॉपिक्स चेंज किए हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा था ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा है शेख, अगर आप इसके साथ इंसाफ कर सकते। अगर नाम चेंज करना है तो नाम मसला नहीं है, सर आप नाम बता दीजिए। नाम भी बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम, ये नाम तो मेरे ज़हन में मिल गया। अच्छा, इसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, आप इस टॉपिक के ऊपर तैयारी कर लें। आप इनके साथ ना, इनको अगर कोई भी मदद चाहिए आप कर सकते हैं, इनकी मदद, ठीक है? आपको मेरी मदद चाहिए, सिस्टर की मदद चाहिए, आपको मिल जाएगी। मैं आपसे एक दफा डिस्कस करके फिर ठीक हो गया। मेरा टॉपिक चेंज हो गया। क्या हुआ है? खौफ की ताबीर। तो पहले क्या था होप जी? मैंने होप कर दिया। मेरा भी चेंज सर होता है। वो टॉपिक्स हमने जो चेंज किए हैं ना, जो हमें जो लगा कि आप लोग इस टॉपिक के साथ इंसाफ कर पाएंगे, आप बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे, इस वजह से हमने ये टॉपिक्स आपको दिए कि आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो पस मंजर है उससे मुतालिक ये टॉपिक आपको सूट करेगा और आप बहुत अच्छे से इसको एड्रेस कर पाएंगे इस वजह से। और ये मुश्किल नहीं है, सबसे आसान टॉपिक आपको मिला है, आप सर्च कर लीजिएगा, आपसे रिलेटेड जो भी कुरान और हदीस है। हाँ, ये चाहिए वाली बातें क्लियर होगी, टॉपिक्स का मसला नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात, जो इंस्ट्रक्शंस मिलेगी इस डॉक्यूमेंट के अंदर, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, आप दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हमें 5 मिनट आखिरी है, 5 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी नहीं होगा, आपको बिठा दिया जाएगा, आपसे माजरत की जाएगी, ठीक है? आप अगर 15 स्लाइड्स बना के लाएंगे ना तो फिर आपको 2 घंटे का टाइम चाहिए, मेरे 15 स्लाइड्स होते हैं, ठीक है? और वो भी मुझसे रह जाती है कुछ, तो स्लाइड्स 5 स्लाइड्स भी मैक्सिमम है, 1 स्लाइड बना दे जिसमें आपके सारे पॉइंट्स चॉइस का भी बता दो कि हाँ। अच्छा, इसमें चॉइस से अगर कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाना चाहता, कोई स्लाइड्स नहीं बनाना चाह रहा, मसला नहीं है, ठीक है? आप छोटा सा कार्ड ले लें, पेपर ले लें, उस पर लिख लें कुछ पॉइंट्स, ताकि आप उससे हेल्प ले सकें, और बल्कि ज्यादा आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। स्लाइड के चक्कर में होंगे तो आपकी वो इंटरेक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, आप फिर वहां स्लाइड पर ही देख रहे होते हैं, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते, सही? अच्छा देखो, 5 मिनट मैक्सिमम है, आप 3 मिनट में मुकम्मल करें। आप यहाँ पर आप क्लास पढ़ाने नहीं आए, आपने एक टॉपिक को एलेबोरेट करना, उस पर बात करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना है, ठीक है? और वो जो अगर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है। 5 मिनट बहुत है, बहुत है। दुनिया के अंदर जितने भी टॉप क्लास इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, 5 मिनट 4 मिनट की प्रेजेंटेशन, मतलब जो भी उनका टॉपिक होता है उस पर बात करनी होती है, और लोग बेहतरीन बात करते हैं। खैरुल कलामी मा क़ल्ला व दल्ला, बेहतरीन बात वो है जो कलील हो और दलालत, मतलब दलील से मुज़य्यन। क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब करना क्या है, ये कब होगा, इसकी डेट स्टाफ ने क्या बताई थी? 17 और 24 से, 17 और 24 फरवरी, जनवरी। अच्छा, आप लोग के पास अगर किसी की प्रेजेंटेशन जल्दी तैयार हो जाए और आराम से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। असाइनमेंट आप लोगों ने तैयार नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पर आपने जो लिखा हुआ है, हमें नहीं चाहिए आपका लिखा हुआ। इस जो ये वाली एक्टिविटी है, इसमें आपकी हमें वो नोट्स नहीं चाहिए, असाइनमेंट नहीं चाहिए, आप खुद ही तैयार करें, यहाँ पर आपने सिर्फ उसको बयान करना, ठीक है? इस चीज को समझें कि पहली बात मैंने बताई कि 5 मिनट से ज्यादा ना हो। अगर 1 सेकंड भी हम टाइमर लगाएंगे, 1 सेकंड भी ऊपर जाएगा, आपको कहा जाएगा प्लीज आप बैठ जाए, ठीक है? तो आपको बैठना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि
آپ جو ہے جو بھی آپ کی پریزنٹیشن ہوگی، جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا، اگر آپ آخر میں نہ جائیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اگلے ہفتے دے سکتا ہوں، ہم ابھی سے شروع کر لیں گے اگلے ہفتے، اگر ایک ہفتے میں تیاری آرام سے ہو جاتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے نہیں میں اگلے ہفتے دے سکتا ہوں یا اس سے اگلے ہفتے، تو اس سے کیا ہوگا، ہماری تعداد کم ہونی شروع ہو جائے گی اور ہمارے پاس ٹائم بھی بچ جائے گا. آخری 2 ہفتوں میں ہمارے پاس پراپر ٹائم ہمیں مل جائے گا. تو میں اپریشیٹ کروں گا ان اسٹوڈنٹس کو کہ جو پہلے دے دیں. آپ اگلے ہفتے سے، اس سے اگلے ہفتے سے آپ دینا شروع کرتے ہیں. آخری گھنٹہ آپ لوگ کے لیے ہو، آپ دینا شروع کر دیں. 2 3 اسٹوڈنٹس میرے خیال سے اگر ہر ہفتے بھی دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہمیں پھر ایکسٹرا کلاسیں لینے کی ضرورت نہیں پڑیں گی، ہم ٹائم سے مکمل کر لیں گے. نہیں تو ہمیں ایکسٹرا کلاسیں لینی پڑیں گی تو آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی، آپ لوگوں کو آنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اگلے ہفتے سے، اس سے اگلے ہفتے سے 2 3 اسٹوڈنٹس اپنی پریزنٹیشن دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ چلے جی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ جو حکم ہے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، حکم دیا کہ آپ صبر کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں. صبر کرنے کا مطلب ہوتا ہے روکے رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا. اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. ٹھیک ہے، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، دن رات. یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی نظریں، اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹائیں. ترید زینت الحیات الدنیا، کہ گویا کہ آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ان لوگوں کی پیروی مت کریں کہ جن کے دلوں کو ہم نے اللہ کے ذکر سے، ہمارے ذکر سے غافل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر سے جن کے دلوں کو میں نے غافل کر دیا، ان کو فالو نہ کریں. واتبع هواه، اور وہ اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں. وکان امره فرطا، اور ان کا معاملہ ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے. اچھا، اس آیت کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو میں نے ابتدا میں گفتگو کی کہ ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 آدمی تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے آپ سے، وہ اقرا بن حابس تھے، یا وہ سردار تھے. یہ وہ شخص ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس طرح کی 2 باتیں کی تھی. ایک بات انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب ہم بیٹھے نا، ہمارے لیے ٹائم خاص کر دیں، ہمیں ایک الگ سے ٹائم دیں، ان کی مجلس میں ہمیں ساتھ نہ بٹھائیں، کیونکہ اس سے ہمیں اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا ہمارے اوپر. یہ لوگ کل کو ہمارے خلاف اٹھیں گے، اور باہر سے جو لوگ ہوں گے، ہمارے پائے کے جو لوگ ہوں گے، بولیں گے دیکھو غلاموں کے ساتھ بیٹھے. اس کو بہت ان کو حقیر سمجھتے تھے اور اس کو اپنے اسٹینڈرڈ کے خلاف سمجھتے تھے. دوسرا، یہی شخص تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچہ تھا، آپ اس کو چوم رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ. تو کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ اتنے بڑے سردار، آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو، کہنے لگے میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما، کیونکہ یہ ہمارے لائق نہیں کہ سردار ہو کے ہم بچوں کو چومیں، یہ تو عورتوں والے کام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو یہ 2 واقعات ان سے ریلیٹڈ ہے. تو کہنے لگے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کل کو ہمارے اوپر جرأت نہ کریں، تو کہنے لگے اس مجلس میں تھا، عبداللہ بن مسعود، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی تھا، حضرت بلال تھا، صہیب رومی تھے، ٹھیک ہے، ایک 2 لوگ اور تھے. تو کہنے لگے کہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات پر تھوڑا سا غور کیا، اس کی بات کو سنا، اس پر غور کرنے لگے، سوچنے لگے، آپ کے دل میں کچھ باتیں آئیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوچا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیں جو اپنے رب کو صبح و شام، پچھلے پہر، اگلے پہر وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ والی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 52 اور یہ والی آیت سورۃ الکہف آیت نمبر 28، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں. یہ جن کو یہ مشرکین مکہ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لائق لوگ نہیں، آپ انہی کے ساتھ، آپ ان کے علاوہ ان سرداروں الگ سے ٹائم دینے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو گویا کہ آپ دنیا کی زندگی چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان سرداروں کے پاس کیا ہے، پیسہ ہے، فیورز دے سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے. تو
وہ جب آپ ان کی محفلوں کو جوائن کریں گے تو گویا کہ آپ دنیا کی زندگی چاہ رہے ہیں، تو آپ تو ایسا نہیں چاہ رہے، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں جو مخلص لوگ ہیں، بھلے وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، لیکن وہ اللہ کو صبح شام بلاتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ اچھا، یہاں سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصبر کہا، آپ رکے رہیں، آپ صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ، ان کی محفل کو اختیار کریں، یہ خطاب کن لوگوں سے؟ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے جب مخاطب کیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا نا، مطلب سیکنڈ پرسن یعنی بات کرتے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات کی ہے، مخاطب متکلم بن کے اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو خطاب ہے اس کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، وہ خطاب کسی اور کے لیے نہیں، تو صرف اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ مثال کے طور پر الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول کے نہیں رکھا؟ اب یہ خطاب کسی عام انسان کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ تو ارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ، یعنی یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم خطاب کی ان یقوم الدلیل علی انہ عام، مطلب وہ سیاق جو ہے، کانٹیکسٹ ہے، اس کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عام خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مصداق ہیں، مطلب جو پہلے مخاطب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد جو قرآن پڑھتا ہے وہ خود بھی اس خطاب کا مخاطب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بات کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وصبر ہے، بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں وصبر پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاق کا مسئلہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ عام حکم ہے تمام لوگوں کے لیے۔ طلاق کا ایک طریقہ تمام اہل ایمان کو بتایا گیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ، جیسے ہے قل هو اللہ احد، صرف اللہ کے رسول کے لیے خاص نہیں، یہ قل میرے لیے بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہو اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، مجھے بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے بھی تھا، ہم سب کے لیے، انڈیویجول کے لیے۔ قل اعوذ برب الناس، سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح مطلب یہ سیاق، جملے کے سیاق سے پتہ چلتا ہے، یہ جو کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ حکم کس کے لیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس آیت کے اندر۔ تیسری قسم جو ہے وہ عام ہے، عام مطلب ایک جنرل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سب کے لیے۔ یہ جو میں نے قل کی مثالیں دی ہے نا، یہ تیسرے قسم کی مثالیں ہیں، دوسرے قسم کی نہیں ہے۔ دوسرے قسم کی مثال انڈیویجول، یا ایھا النبی اذا طلقتم، تو النبی اور طلقتم جمع کا صیغہ ہے، تو النبی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ سب کے لیے۔ جبکہ جو تیسری میں نے قل کی 3 قلوں کی میں نے مثال دی، اور تیسری قسم کی مثال ہے کہ وہ ایک عام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر سبح اسم ربک، سب کے لیے، جو پڑھے گا سب کو حکم ہے کہ تسبیح بیان کرو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ اس لیے ہم سب نماز میں رکوع میں پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قل هو اللہ احد ہم پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو یہ عام خطاب ہے۔ تو جب بھی قرآن مجید میں کوئی خطاب آئے نا، عام خطاب ہو، مطلب اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی، یا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے وہ عام کسی عام انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے نبی کو بھیجا ہے نا، کوئی اور کسی اور شخص اس حکم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ٹھیک ہے، علم یجدک یتیما فآوی، یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے، سیاق و سباق سے پتہ چل جائے گا۔ باقی کی جو 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم کہ آپ کو دلیل ملتی ہے، کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے، یہ صرف عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے،
یہ حکم اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ ایک عام جنرل حکم ہے, وہ سب اس سے مراد ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں. جی جمال بھائی. تیسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جی ہم سب کے لیے جب بھی ہم فارغ ہیں تو اللہ کی بڑائی اور اس کا ذکر اور شکر کریں. یہ عام حکم ہے. جی ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پہلی توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, جی مطلب اس کے پہلے متوجہ پہلے سیکنڈ پرسن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اس حکم پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. یہ سب کے لیے ایک عام حکم. کلیئر ہے یہ بات, سب کو کلیئر ہے؟ جی پوچھیں. یہ مرتبہ ہوا اسے کیا مطلب ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ بتاتا ہوں. اچھا, یہاں پر ایک جنرل حکم یہ ہے کہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ رکنا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ. اس سے مراد یہ کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے, جو ہمیشہ کیا کرے, جو اللہ کا ذکر کرے. ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. اچھا اب ٹھیک ہے, یہ بڑی آئیڈیل سچویشن, اس طرح کے لوگ ملتے نہیں ہیں, آسان نہیں ہے مستقل اللہ کا ذکر کرنا, اتنے آسان نہیں ہے. کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے جو آپ کو مل جاتے ہیں, جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس سے مراد یہ کہ آپ گیدرنگ جو ہے نا, گیدرنگ وہ اللہ والے ہونے چاہیے. وہ ایسے لوگ ہوں جو نماز پڑھتے ہوں, وہ ایسے لوگ ہوں جو آخرہ سینٹرک لوگ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ جب بھی آپ ان کے پاس جاؤ تو وہ آپ کے ساتھ دنیاوی گپ شپ کرے. صرف دنیاوی گپ شپ کرنا غلط ہے. دنیاوی گپ شپ کرنا غلط نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جی سیلز لگی ہوئی ہے گراج میں, ٹھیک ہے, سیل لگی ہوئی, کوئی بھی چیزیں دنیاوی چیزیں جائز ہے, مباح ہیں, ٹھیک ہے, جب تک کوئی ایسی کنڈیشن نہیں آتی کہ وہ چیز حرام نہ ہو جائے. الاصل فی کل شیء الاباحۃ, ہے نا, مطلب فقہ کا قاعدہ ہے کہ ہر چیز میں, معاملات میں ہر چیز جائز ہے الا کہ حرمت کی دلیل آ جائے. تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, برینڈس کی بات کر سکتے ہیں, آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے, وہ چیز ہے, آ جاؤ یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ اس طرح کا ایک نیا روسٹ ہم نے ٹیسٹ کیا, بڑا مزہ آیا. کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, کھا بھی سکتے ہیں, کھلا بھی سکتے ہیں. لیکن صرف یہی باتیں کرنا ہر دفعہ اور کچھ نہیں. ہر دفعہ جب بھی جائیں تو ہم لوگ سیاسی گفتگو کریں, جب بھی جائیں بابر اعظم کو ڈسکس کریں, ٹھیک ہے, عبداللہ شفیق 96 پہ آؤٹ ہو گیا, یہی ڈسکس کرتے نہیں تو پھر یہ غلط بات. وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیا, لیکن آپ کی بات کیا ہونی چاہیے کہ یار الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میری 5 نمازیں پوری ہو گئی. آج 3 دن ہو گئے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں الستاذ کی کلاس میں جا رہا ہوں, تو مجھے یہ ذکر کرنے کا موقع ملا, اور میں نے جب یہ ذکر کیا مجھے بڑا فائدہ. یہ جان بوجھ کر ایسا ماحول کریٹ کریں, آپ اپنی گیدرنگز میں بیٹھے نا, شیئرنگ کریں, تقریر نہ کریں, تقریر غلط ہے. استاد بننے کی کوشش نہ کریں, کوئی بھی نہیں مانے گا, ٹھیک ہے. جب آپ استاد بن کر پڑھائیں گے کوئی نہیں مانے گا, جب آپ دوست بن کر پڑھائیں گے تو سب پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے میں دوست بن کر پڑھاؤں. دوست بن کر پڑھاتا ہوں یا غصہ کر کے پڑھاتا ہوں؟ دوست بن کر. نہیں تو غصہ بعض دفعہ بہت آتا ہے مجھے, کنٹرول کرتا ہوں میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ عادت بنائیں کہ دوست بن کر پڑھائیں, شیئرنگ کریں. جیسے آپ لوگ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, کرکٹ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اسپورٹس کو شیئر کرتے ہیں, پولیٹکس کو شیئر کرتے ہیں, شیئرنگ ہوتی ہے. تو دین کو شیئر کریں, شیئرنگ کریں پلیز, استاد نہ بنیں. اور ایسا نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں, ایسا ماحول بن جاتا ہے, ہماری ٹون تبدیل ہو جاتی ہے. آپ شیئرنگ کریں کہ یار بچہ بن جائیں, بالکل چھوٹے سے معصوم سے, کہ میں نے یہ نا, میں اکثر بعض دفعہ نا میں کیا کرتا ہوں, جب میں نماز, ابھی میں ایک مسجد میں نماز سکھانے کے لیے نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں, عملی نماز, کہ کھڑے کیسے ہونا ہے, ہاتھ کیسے باندھنے ہیں, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ان کو میں کر کے دکھاتا ہوں, اور میں ان کو کہتا ہوں چیک کرنا ہے میرا رکوع ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ نہیں کہ میری نیت ان کو سکھانا ہے کہ مجھے دیکھ کے ٹھیک ہو جائے, مجھے ان کا بھی فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے, کہ مجھے اپنا آپ نظر نہیں آ رہا, میں رکوع کر رہا ہوں لیکن کیا میری کمر واقعی اس طرح اسٹریچ کی ہے میں نے اپنی کمر کو جس طرح مطلوب ہے, کیا میرا سر واقعی بالکل درمیان میں, ٹھیک ہے, کیا میری نظریں واقعی وہاں سجدے کی جگہ پر پہنچ رہی ہے, کیا میں نے واقعی اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے, کیا میرے ہاتھ ویسے واقعی پہلو سے دور ہے. یہ ساری رکوع کی شرائط ہے. جب میں اس طرح کرتا ہوں تو آپشن ہے 50% تو ان کو بھی اصلاح کا موقع ملے.
تو یہ طریقہ عاجزی والا، صحابہ کرام ایسے ایک دوسرے کو وضو کر کے دکھایا کرتے تھے، میرا وضو چیک کرنا میں کیسے کر رہا ہوں، حالانکہ وہ سکھانا چاہ رہے ہوتے تھے کہ اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، جب میں کروں گا تو اس کی توجہ ہو جائے گی. ہمارے ہاں کیا ہو، تو نے غلط کیا ادھر اب میں تجھے وضو بنا کے دکھا ہے، میں تجھے اگلا غسل کروا کے چلا جاتا، وضو بنانا. اچھا جی، تو ایک چیز تو یہ کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ، اچھے دوست نہیں ہیں، اچھے دوست بن جائیں. آپ کو نہیں مل رہے باہر اچھے دوست، آپ بن جائیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اچھے دوست بن جائیں اور صبح شام اذکار کریں. آپ کا کوئی بھی عمل اگلے بندے کو انفلوئنس کرتا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہے، اپنے دوست کے مذہب کے اوپر. مطلب ہر انسان اپنے دوستوں سے انفلوئنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، حکم ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے وہ دیکھے کہ اس کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتا ہے، کن لوگوں کی گیدرنگ ہے. گیدرنگ کا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے ایک کو جماعت آتی کہ سامنے والے کو بھی جماعت آ جاتی. ایسا ہوتا ہے نا. ایک بندہ ٹھیک ٹھاک فریش ہو کے آیا، فریش ہے، کلمی کھجور کھا کے آیا، لیکن جیسے ہی اس کو جماعت آئی پڑوسی کو، اس کو بھی جماعت. مسجد میں ہم لوگ تو سسٹرز کو شاید یہ ایکسپیرینس کرنے کا موقع نہ ملا، مسجد میں ایک کو کھانسی شروع ہوتی ہے نا، اس کے بعد مقابلہ ہے، گویا کہ کوئی اولمپکس کا کھیل شروع ہو گیا، کون زیادہ کھانسے. تو اسی طرح اگر ایک بندہ مسکراتا ہے تو سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے کی، بہت طاقت ہے. تو اس وجہ سے سوچیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اگر آپ کسی کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ جو ہر روز ساؤتھ انڈین کی موویز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساؤتھ انڈین کی موویز آ گئی، یہ بڑی اچھی موویز ہے، یہ ہے وہ، لگے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ انفلوئنس ہوں گے، آپ ٹریگر ہوں گے، اور آپ اگلے دن، 2 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد آپ کوئی نہ کسی ایک مووی کے لیے اپنے آپ کو منا لیں گے، ٹریگر ہو جائیں گے اور وہ دیکھ لیں گے. اتنا تو انسان اثر لیتا ہے. تو بہتر ہے کہ اثر لیں، اثر دیں، اثر ڈالیں، کیونکہ آپ کے پاس پوزیٹیوٹی ہے نا، آپ جڑے ہوئے، اچھی چیز لے رہے ہیں، انفلوئنس ہو رہے ہیں، تو انفلوئنس کریں نہ کہ انفلوئنس ہو. یا تو اپنی گیدرنگ بدلیں. اچھے لوگ نہیں ہیں شیخ، میں نے بہت لوگوں میں، ہمارے ارد گرد لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے وہ بچے جو ہیں نوجوان، میری گیدرنگ کے لوگ وہ اسموکنگ کرتے ہیں، وہ فلموں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ موبائل کے مختلف سائٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، میں کیا کروں. تو آپ کچھ بھی نہ کریں. پہلی بات تو یہ کہ پہلی فرصت میں اس مجلس کو طلاق دے دیں، وہاں نہ جائیں، کیونکہ آپ وہ زیادہ ہیں، آپ اکیلے ہو، وہ سب آپ کو انفلوئنس کر دیں گے، میجورٹی. اچھا، پھر کیا کریں، آپ ان میں سے ایک شخص کو الگ سے نا چائے پہ بلانا شروع کر دیں، توڑیں اس کو، بولیں یار ٹھیک ہے سب کو کبھی دعوت کھلائیں گے، آج میرا دل کر رہا ہے. اس کو کہ جو آسان ٹارگٹ ہے، جو آپ کو لگتا ہے یہ اکیلے میں سنجیدہ ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ یہ بھی بدک جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے میں سنجیدہ ہوتا ہے، اس کو ذرا سائٹ پہ بلا لیا، اس کی دعوت کی اور اس کے ساتھ شیئرنگ شروع کی. اس کو ٹارگٹ نہیں کیا، بھائی کسی کا واقعہ سنا دیا کہ میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ میں پڑھ رہی تھی، اور یہ ہوا وہ ہوا، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. وہ جو ایک عموم معاشرتی مسائل ہے اس کو ڈسکس کرنے شروع کرنا، اور اس کو کہیں کہ آپ اس کا حل بتاؤ. وہ بیچارہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ تھوڑا بہت بتائے گا، آپ کو خود ہی کہے گا یار آپ ہی بتا دو. اب آپ کے لیے مجال مفتوح ہے، ٹھیک ہے، ہاں یو ہیو اے اوپن گراؤنڈ. اب آپ کے پاس، اب آپ کریں. میں بتاتا ہوں جی ہاں، اب پر آپ پوری تقریر کر سکتے ہیں کیونکہ اگلا بندہ اوپن ہے، وہ آپ کو روک ہی نہیں سکتا. آپ وہاں پر لاٹھی اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، ان الحمدللہ، آپ کے پاس آپشن. تو اس طرح ماحول بنائے، پلیز ماحول بنائے، اگلا بندہ خود اس کی اپنی رضامندی آپ کو بتائے کہ میں آپ سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں. اور دین کا کام ایسے ہی ہوگا، انہی محفلوں سے ہوگا، انہی محفلوں سے دین کا کام ہوگا. میں آپ کو بتا، یہ پروسیس ہے، یہ سارے پروسیس آپ کریں گے تو اگلے کچھ عرصے بعد وہ یہاں پر ان کرسیوں پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. خیر کے اندر اثر ہے، شر کے اندر، گناہ کے اندر لذت ہے، لذت ٹیمپریری ہے، خیر کے اندر پلیجر ہے، وہ خیر کے اندر، نیکی کے اندر سکون ہے، ہیپینس ہے، پیس ہے. وہ ایک انسان بہت مطمئن ہو جاتا ہے، دل میں خوشی بھر جاتی ہے. وہ آئے گا، آپ کو الگ سے دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں.
مجھ سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے مجھے میسج کرتے، مطلب اپنے ارادہ، میں نے کسی کو نہیں کہا شیخ مجھے نا آپ کسی واٹس ایپ کے گروپ میں ڈلوا دیں، میں چاہتا ہوں بس میں نا کچھ چیزیں سیکھوں. لوگ بتا، کیونکہ وہ آلریڈی اس محفل کے اندر سن کے اس کا سینہ کھل جاتا ہے کہ یار خیر کی بات ہے تو بڑا سکون ہے. تو یہ پورا پروپر ایک چینل ہے جس سے آپ لوگوں کو المفتاح میں دعوت دے سکتے ہیں. اچھا جی، نیک لوگوں کی صحبت میں نے بتایا کہ یا تو آپ حاصل کریں، نہیں ہے تو آپ بن جائیں اور لوگوں کو اس طرح توڑ کے آپ ایک اچھا کام آپ کر پائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہوں کو ان سے مت پھیریں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ دوست ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں، بڑے لگے ڈرائی لگ رہے ہوتے ہیں، خشک لگ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس جب بھی بیٹھو نا یہ قبر کی بات کرتا ہے، جب بھی بیٹھو قبر کی بات کرتا ہے، تو یہ ذرا خشک ہے. تو جبکہ جو یہ ہوتے ہیں چلبلے قسم کے دوست، یہ فنٹر قسم کے جو ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنا مزہ آ جاتا ہے کیونکہ ٹائم پاس ہوتا ہے، نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں، چٹپٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ جو ہے نا دنیاوی مزے تو ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں. آہستہ آہستہ پھر گناہ نہیں لگتا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو اسموکنگ کرتے تھے، لیکن ایک دن آیا کہ وہ جو سگریٹ ہے وہ اس کی انگلیوں میں بھی آ گیا، سائلنٹ، بہت خاموشی کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلا. کیا خیال ہے عربا؟ نہیں پتہ چلتا نا، آ جاتا ہے. آپ کے ابو کو نہیں بتاؤں گا، کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا اس کے. کچھ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، ہم یہی سوچ رہے ہیں بہت اچھے بچے ہو رہے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اس چیز کو سمجھیں، حق کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن کیا ہم حق کو پہچانتے نہیں پہچانتے ہیں. حق کو بھی پہچانتے ہیں، باطل کو بھی پہچانتے ہیں. اختیار ہے ہمارے پاس اختیار ہے. جو چاہے وہ مومن ہو جائے، جو چاہے کافر ہو جائے. ٹھیک ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. شر کا نتیجہ کیا ہے؟ کفر کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، جس کی دیواروں نے، چار دیواری نے گھیر رکھا ہے. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اگر وہ پانی مانگیں گے، پیاس لگے گی تو ان کو تانبے جیسا پانی دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. محل کہتے ہیں کہ کسی بھی دھات کو جب گرمی کی انتہا کے بعد پگھلایا جائے نا، وہ تانبا ہو، سیسا ہو، ٹھیک ہے، تو پگھل جائے، اس کو کہتے ہیں محل عربی زبان میں. تو ان جہنمیوں کو پگھلا ہوا تانبا پلایا جائے گا جس سے ان کے چہرے بھن جائیں گے، چہروں کو بھوننے والا پانی ہوگا. بئس الشراب وساءت مرتفقہ، بہت برا مشروب ہے وہ اور بہت بری جگہ ہے وہ جہنم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے میں جو عمل کریں گے، نیک ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اجر ہے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، وہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار. وہ کیا ہے؟ وہ اجر کیا ہے؟ ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں کنگن پہنائے جائیں گے. اساور کہتے ہیں کنگن کو. یحلون، ان کو پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے کنگن. ویلبسون ثیابا، اور وہ ایسا لباس پہنیں گے، خضرا، ہرے رنگ کا ہوگا، من سندس، ریشمی، گاڑے ریشم کا بنا ہوا ہوگا. واستبرق، اور باریک، یعنی سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں گاڑے ریشم کو. متکئین فیہا علی الارائک، وہاں پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، اور بہت اچھا بدلہ اور بہترین جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، آگ سے اور سختیوں سے محفوظ فرمائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی ہے جو دوسرا قصہ ہے سورۃ الکہف کا، باغ والوں کا. باغ والے کہف تھا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا، پہلے یہ قصہ سن لیں پھر اس کی تفصیلات میں بتا دوں. مثال، وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان کو ایک مثال بیان کریں.
रजुलैन, दो आदमी हैं, जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन, उनमें से एक शख्स को हमने जन्नतैन मिन अअनाबिन, अंगूरों के दो बाग दिए, अंगूरों के दो बाग दिए, व हफफनाहुमा बिनखलिन, अच्छा अंगूरों के दो बाग, लेकिन उनकी जो चार दीवारी है उनको खजूरों के दरख्त ने घेरा हुआ है। आप इमेजिन करें कितने खूबसूरत बागात थे कि अंगूरों के बागात और उनकी जो चार दीवारी है वो खजूरों के दरख्तों की है। वजअलना बैनहुमा ज़रअ, दो बागात थे, बीच में फासला था, तो उस फासले में उनको वो जो बीच में गैप था, उस गैप में अल्लाह ताला ने उसको खेती भी अता की हुई थी, मतलब वहां पर वो खेती बाड़ी करता था और बेहतरीन अनाज उगता था, सरसब्ज व शादाब जमीन थी। किल्तल जन्नतैनी आतत उकुलहा, दोनों बागों ने अपना फल दिया हुआ था, बेहतरीन फल, वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और इससे कुछ कमी नहीं थी, मतलब जो बागात थे बेहतरीन जो अपना फल दे रहे थे, किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और दोनों बागात के दरमियान खेती और वहां से एक नहर भी गुजर रही थी, ठीक है। मतलब आप देखें ना कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल उसको एक नेमत से नवाजा कि उसको अलग से इरिगेशन के लिए, आबपाशी के लिए अलग से उसको एहतिमाम करने की जरूरत नहीं थी, उसको बारिश का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, किसी का गल्ला उगे ना उगे, किसी का बाग सब्ज व शदाब हो ना हो, इस शख्स को अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की हुई थी। वकान लहू समर, इसके अलावा भी उसके पास बहुत कुछ था। समर कहते हैं फायदे को ना, यानी ऑलरेडी वो उस बागात से ठीक ठाक बैंक बैलेंस बना चुका था। फकाल अली साहिबिही, उसका एक दोस्त था या उसका भाई था या उसका पड़ोसी था, इसमें वजाहत नहीं है, लेकिन यहाँ पर साथी के अल्फाज, साहिब कहते हैं साथी को। वो हुआ युहाविरुहु, और वो उससे बातें कर रहा था, अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफरा, बात क्या कर रहा है, वो उसको पकड़ के अपने बाग के अंदर दाखिल हो रहा है, और बात क्या कर रहा है, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उसके कंधे पे हाथ रखा होगा या उसका हाथ पकड़ा होगा या करीब करीब जा रहे होंगे ना, तो उससे कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास ना तुमसे ज्यादा माल है, और मेरे पास मेन पावर बहुत है, मेरे पास अफरादी कुव्वत बहुत है, ये मेरे मुलाजमीन बहुत ज्यादा है, ये मेरी औलाद बहुत ज्यादा है, मेरे बच्चे भी है, मेरे पास माल भी है। औलाद ताकत की अलामत है, जिस शख्स के बच्चे हो ना तो फिर उसको खौफ नहीं होता, लोग उसके करीब नहीं आते कि यार मतलब ये इसके तो इतने सारे बेटे हैं, 10 बेटों का बाप है, इससे कौन पंगा लेगा, ठीक है। तो इस वजह से वो उस पर फख्र करने लगा वो शख्स। वदखल जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही, ये बात करते करते वो अपने बाग में दाखिल हुआ, इस हाल में कि वो अपनी जान पे जुल्म कर रहा था, कि वो फख्र कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है, किस बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर। अच्छा ये मिसाल अल्लाह ताला बेसिकली वो मुशरिकीन मक्का के जो लोग थे ना, जो वो गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे, उनको हकीर समझ रहे थे, और अल्लाह के नबी से कह रहे थे आप जब हम आए ना तो आप इनसे उनके पास से उठ जाया करें, हमारी महफिल में इनको ना बिठाएं। उनको ये बात बताई जा रही है कि तुम्हारी तो हालत ये है, एक बाग वाले की मिसाल दी, और ये मिसाल ये वाकया हो चुका था माजी में, ठीक। अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल दी कि वो इस हाल में बाग में दाखिल हुआ, ये बात कर रहा था कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, माल के एतबार से मेरे मुलाजमीन है, मेरी औलाद है, ये बात करते करते वो अपने बाग में दाखिल हुआ, और ये जो उसका एटीट्यूड था ना ये जुल्म पर मुश्तमिल था। क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, अपने बागात की हरियाली देखकर वो खुद ही बड़ा ना खुश हुआ, दिल दिल में खुश हुआ, तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कयामत वयामत आनी है, ये बागात कभी भी खुश्क नहीं होंगे, ये हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहेंगे। और मैं अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन, और मुझे ये भी कोई गुमान नहीं कि कयामत बर्पा होगी, कयामत नहीं आनी। वला इन रुदित्तु इला रब्बी, और अगर आ भी गई कयामत, अगर अल्लाह के पास जाना भी पड़ गया ना, लअजिदन्ना खैरन मिन्हा मुनक़लबा, तो अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर लौटने की जगह दे देगा, मतलब इससे अच्छे बागात मुझे मिलेंगे। अब अपने तई अपने हिसाब से वो पूरी कैलकुलेशन करके बैठा हुआ था कि मैं तो अल्लाह ताला का कोई चाहता हूँ, और ये हमारे मुआशरे की हालत है, जिसके पास 2 पैसे ज्यादा है वो अपने आप को अल्लाह का लाडला समझता है कि अल्लाह ताला ने मुझे रहमत की नजर से देखा है। पर हम भी लोगों की तारीफ करते हैं, यार अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, क्या बड़ा करम किया है, उसके पास पैसे ज्यादा है। अल्लाह ताला की करम को ना पैसों के साथ ना तोले, अल्लाह के लिए पैसे माल होना ना होना आजमाइश है। करम ये है कि ये बंदा फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, करम ये है कि अपने वालिदैन का फर्माबरदार बेटा है, करम ये है कि अपने बहन भाइयों के साथ जिसको उसने सलूक करता है, करम ये है कि इसके पड़ोसी इससे राजी है, करम ये है कि ये अपने मुलाजमीन पर करम करता है, करम ये है कि किसी को जाया नहीं करता, सबकी कदर करता है, करम ये है कि इसको वफादार और बेवफा लोगों का पता है और ये वफादार लोगों की कदर करता है, करम यह है कि ये दीन के साथ जुड़ा हुआ है, करम यह है कि ये
اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کرم یہ ہے کہ یہ بندہ زبان کو کنٹرول کرتا ہے، یہ کرم ہے. پیسہ کرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں اس کو بالکل واضح طور پر منع کیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اللہ جب کسی کو آزمانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آسودگی دیتا ہے، پروسپیرٹی دیتا ہے اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یقول ربی اکرم، اور مجھ پر اللہ کا بڑا کرم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرم نہیں ہے، آزمائش ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ جس سے مال متا لے لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے یقول ربی اہانن، اللہ نے مجھے رسوا کر کے رکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دیکھیں یہ انسانوں کا نا، انسانوں کے جتنے بھی اسکیل ہے نا، نہ تو ان کے لیے کوئی ویلیڈیٹی ہے نہ ان کے اندر کوئی ریلائبلٹی ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے اسکیلز میں کوئی ویلیڈیٹی کوئی ریلائبلٹی نہیں ہے. اللہ کا جو اسکیل ہے وہ بہت ہی ریلائبل اور ویلڈ ہے. وہ کیا اسکیل ہے؟ مال آزمائش ہے. کرم کس کے اوپر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کرم اس کے اوپر ہے کہ جو متقی ہے، جس کی تنہائی گناہوں سے خالی ہے، وہ اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے. جس کے پاس مال و متاع ہے اور بے پرواہ ہو جائے اور تکبر میں آ جائے اور خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے، یہ بندہ، یہ اس پر اللہ کا کوئی کرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم کو نا ہم لوگ ہر چیز ڈالر کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اللہ کے کرم کو بھی ڈالر کی نظر سے دیکھتے ہیں. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ. وہ اس کا کوئی دوست بڑا سیاڑا آدمی تھا نا، کوئی اچھا بچہ تھا. جی میرا ایک سوال تھا کہ اب جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھنا تو ہم لوگ کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نعمت مانگ بھی رہے ہوتے ہیں جو پیسوں کے ذریعے ہی آتی ہے. کیا یہ ہم انڈائریکٹ کیا آزمائش ادھر آپ کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا نہیں مانگ دیں گے؟ اچھا، یہ مجھے یاد دلانا، آخر میں بتاؤں گا. یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره. اس کے دوست نے اس سے کہا، وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، کنورسیشن کر رہا تھا. کفرت بالذی خلقک من تراب. دیکھو تم نے پیسوں کی وجہ سے کیا اپنے اس رب کے ساتھ کفر کیا کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور اس کے بعد تمہیں ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. لیکن میں تو، وہ اللہ میرا رب ہے، میں تو اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کر سکتا. تو اچھا اس شخص نے شرک کیا کیا؟ تو اس نے شرک والی کوئی بات نہیں کی تھی. بات کریے نا، کیا بات کی تھی؟ یہ تو سب میرا ہے، لیکن وہ مجھے شرک کہہ ہے. رہے تھے. نہیں اس نے قیامت چھٹلا دی. اس نے آخرت کا بھی انکار کرتا ہے. وہ بھی شرک نہیں. یہ بھی کفر ہے نا، یہ تو ایمان کا ایک پلر توڑ دیا آپ نے. مال کو ہی ہے. ہاں وہی مال کی عبادت کر رہا ہے. پہلے تو اس نے یہ کہا جو کہ بڑا فنڈامنٹل سا ہمارا قیامت کا انکار ایمان کا ایک پلر ہے نا. یہ سوال آپ لوگ اس کا جواب نا گروپ میں دینا. جس نے سب سے پہلے دیا وہ بڑا انٹیلیجنٹ، بڑا سمجھدار، طالب رشید ہوگا. اس کا جواب ضرور دینا ہے آپ لوگوں نے گروپ میں. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. وہ جو سیاڑا بندہ تھا نا، اس نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں نا، بڑے بول بولے، اس سے بہتر نہیں تھا کہ جب تم اپنے باغات میں داخل ہو رہے ہوتے تو تمہاری نظر پڑتی ہے اپنے یہ باغات کے پھل پر، تو یہ کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. گرچہ تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس مال کم ہے یا میرے پاس میری اولاد کم ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ تم اپنا کردار دیکھو نا، تمہارا رویہ کیا ہے. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر جنت عطا کرے، بہتر باغ عطا کرے. ويرسل عليها حسبانا. مطلب دنیا میں بھی بہتر ہو سکتا ہے، وہ جنت بھی ہو سکتی ہے آخرت میں نا. تو امید تو ہونی چاہیے بندے کے پاس کچھ ہے یا نہیں. اور تمہارے باغ پر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیج دے، کوئی آفت آ جائے، فتصبح صعیدا زلقا، اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے، تمہاری یہ خالی زمین چٹیل میدان بن کے رہ جائے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، اتر جائے، غائب ہو جائے، پھر تو اسے تلاش کرتا رہے. ٹھیک ہے. فاحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه. وہی ہوا اس آدمی نے جو اس کو جن باتوں سے ڈرایا، یہ باز نہیں آیا. اگر اس نے توبہ کر لی ہوتی تو پھر ایسا نہ ہوتا، وہ اکڑ گیا ہوگا. اور تو کیا ہوا کہ اس نے پھر اگلی پھر اس نے کیا کیا کہ اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے مسل رہا تھا کہ اس کا پورا باغ جل گیا. وہی خاویۃ، وہ اپنے چھتوں سمیت علی عروشها، چھتوں سمیت اس کا باغ گرا ہوا. چھت سمجھتے ہیں نا، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی
बेल होती है ना, बेल बेल समझते हैं, बेल समझ पौधे की किस्म बेल, उसके लिए मंडेर बनाई जाती है। मंडेर समझते हैं, वो फ्रेम, जिस फ्रेम के ऊपर वो बेल पे ऊपर चढ़ रही होती है ना, तो वो छत होती है अंगूरों के लिए स्पेशल। तो बाग जल गया, ऐसी आफत आई कि वो छतों समेत वो मतलब वो गिर गई छतें उसकी। वयक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा। अब जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, अब जब सब कुछ लुट गया फिर वो कहते हैं कि जी काश मैं अल्लाह के साथ शिर्क ना करता। इसका मतलब उसने शिर्क किया था। वो शिर्क क्या किया था आप मुझे बताना। वलम तकुल लहु फियतुन यंसुरूनहु मिन दुनिल्लाहि व मा काना मुंतसिरा। और उसके अलावा मतलब अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद कर भी कौन सकता था, या ना वो खुद बच सकता था ना उसकी कोई मदद करने वाला था। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक व खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। वहाँ हर तरह की मदद अल्लाह की है, जो अल्लाह है, जो हक है, देखिए अल्लाह हक है, उस हक अल्लाह की मदद वो काम आती है, वही होती है असल मदद। व खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा, जो सवाब देने में भी बेहतर है और बेहतर अंजाम देता है, अंजाम देने में भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस बाग वाले शख्स का वाकया है जिसने बड़े बोल कहे, जिसने अपने माल की वजह से तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और उसके दोस्त ने उसको समझाया लेकिन वो नहीं समझा और आखिर में अपने माल से हाथ धो बैठा। तो इस वाकये से उनको ये बताया गया है कि देखो जिस माल की वजह से तुम इन गरीबों को, बिलाल बिन नबी रबाह को, सुहैब रूमी को, अब्दुल्ला बिन मसूद को और साद बिन नबी वक़ास को जज करते हो और इनकी महफिल में बैठना नहीं पसंद करते, इस माल की हकीकत ये है कि ये माल आजमाइश है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जब चाहे वो अल्लाह तुमसे ले ले। ये कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, इस पर इतराना नहीं चाहिए। तो इस वाक़ये के जरिए मुशरिकीन मक्का की इस बात का रद्द भी किया गया। और हमारे लिए इसमें नसीहत क्या है, हमारे लिए यही नसीहत है, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें और क्या करें, हम अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करें और माल को पैमाना ना बनाएं। अच्छा, क्या माल ये काबिल मुज़म्मत चीज़ है? नहीं। ठीक है, अब आते हैं इनके सवाल की तरफ। आपने जो सवाल पूछा है ना कि जी हम अल्लाह ताला से माल मांगे ना मांगे, हम अल्लाह से जो भी चीज मांगते हैं वो पैसों का आता है, वो चीज पैसों की आती है। इससे बड़ी अच्छी अजीब बात लगी मुझे, हर चीज पैसों की आती है, डायरेक्ट भी तो हो सकती है, वो चीज मिल सकती है। वैसे क्या क्या मांगते हो सारी बातें बता नहीं सकते। चले, माल ना काबिल मुज़म्मत नहीं है। माल काबिल मुज़म्मत तब है जब वो आपके आखिरत के रास्ते में रुकावट बनना शुरू हो जाए। आप अल्लाह ताला से सब मांगे, आप या अल्लाह मुझे अरबपति बना दे, खरबपति बना दे, ठीक है, आप मांग सकते हैं, लेकिन इस माल को मेरे लिए फितना मत बनाना। जब माल फितना बनता है, जब माल तकब्बुर में मुब्तला करने का जरिया बनता है, तो उसके बाद ये माल जो है ना, ये इंसान को अजाब में मुब्तला करने का जरिया बनता है। जिसके पास माल है वो उस माल के साथ इंसाफ करता है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो उस शख्स से ज्यादा मुत्तकी कोई बन नहीं सकता। लेकिन जो बंदा माल के बाद यही माल उसकी बंदगी में रुकावट का जरिए बने, तो फिर ये माल नेमत नहीं है, ये ज़हमत बन जाती है। तो ये माल के बारे में बुनियादी तस्वुर है। माल सहाबा किराम कमाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल था, माल कमाना चाहिए, उसकी जायज कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सब कुछ माल है जो कि फितना है ना, उस टाइम तो बहुत ही फितना, हर आदमी माल कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाह रहा है, दीन की तरफ कोई आना नहीं चाह रहा। तो इससे फिर बचने की जरूरत है। कोई क्वेश्चन है आप लोग तो पूछे। इस तरह इस नियत से तो अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं ना, जैसे अगर मेरे पास माल ज्यादा है तो इस नियत से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने की नियत से तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस तरह मतलब इतना दिया इतना। देखिए मेरी बातों को आप लोग किसी अलग पहलू से मत समझिएगा। माल अल्लाह ताला की, मैंने कहा ना कि करम, जो मैंने बात की ना कि करम का जरिया हम इसको ना समझे कि माल अल्लाह की नेमत है, माल अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला माल देता है तो माल अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन अल्लाह ताला के करम को और अल्लाह ताला की रहमत को जांचने का जरिया सिर्फ माल को ना बनाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ माल को ना आप वो मयार ना बनाएं कि इसके पास माल ज्यादा है तो ये बंदा बड़ा बीबा आदमी है, ठीक है, और इसके पास पैसे नहीं है तो ये बंदा बहुत अल्लाह से नाराज है, इसके पास कुछ नहीं है। इसको हम मयार ना बनाएं। बाकी जिसके पास माल है नेमत है। अच्छा, जिसके पास नहीं है उसके लिए क्या, उसके पास नेमत नहीं है? नहीं, वो भी अल्लाह ताला
वो मालदार आदमी के मुकाबले में 40 साल पहले, हाँ, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। मतलब इसको यूं समझे ना कि मैं आपको 10,000 रुपए दूं और मैं आपको कहूँ या मेरे लिए शॉपिंग करके कुछ चीजें लेकर आ जाओ, आप वापस आओगे तो मुझे आपके साथ हिसाब किताब करना पड़ेगा, ठीक है? आप कुछ टाइम लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएंगे, जबकि मैंने मुजम्मिल को 200 रुपए दिए कि मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज ले आओ, तो ये लाके इसने मुझे एक बाल्टी मेरे आगे रख दी फ्रेंच फ्राइज की, छोटी सी बाल्टी, तो मैं इसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा, दिए ही 200 रुपए थे। तो जिसको अल्लाह ने ज्यादा माल दिया तो उसको तो एडिट करना देना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी उसकी ज्यादा है, पूछेगा ये जो उसमें ये दिया था, यहाँ से दिया था वहां, और जिसको दिया ही कुछ नहीं हुआ जा तो चला जा, दिया ही कुछ नहीं था तो जा, उस बंदे का जाना आसान हो जाएगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर हम सब पर रहम फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। दाऊद भाई बंद हो गई। अभी तो फोकस नहीं कर रहे।